آقا امام زمان صلوات. باری بلندر صلوات. برائے سلامتی امام زمان علیہ السلام، برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. صلوات علی محمد و علی محمد. اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، 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 حیدری. اور محمد وآل بیت محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه
طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے. انسان کی تعریف ہی یہی ہے کہ انسان قابلیت تربیت رکھتا ہے. آپ کے سامنے کئی حیوانات زندگی بسر کر رہے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں دنیا میں آنا آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کمال بشر نہیں ہے. دنیا میں ایک مچھر بھی آتا ہے، ایک مکھی بھی آتی ہے، ایک گدھا اور گھوڑا بھی آتا ہے، وہ بھی دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور گزار کے چلا جاتا ہے. کمال یہ ہے کہ تو انسانی زندگی گزار کے جا، نہ کہ حیوانی زندگی گزار کے جا. ہمارے دو جنبے ہیں، جنبے حیوانی اور جنبے انسانی. سمجھے ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایک رخ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے جو مٹیریلسٹ ہے، جو جسم رکھتا ہے، جس کی اپنی ضرورتیں ہیں، جس کو بھوک لگتی ہے، جس کو پیاس لگتی ہے، اس کے اندر شہوت کا جذبہ ہے، یہ چیزیں بھی بجھانا ضروری ہیں. لیکن کیا میں اپنی شہوت کو ایسے ہی بجھاؤں جیسے ایک حیوان بجھاتا ہے؟ کہ اگر مجھے بھوک لگے میں بھی ایسے ہی کھاؤں جیسے ایک حیوان کھاتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، تمہیں ایک اور جنبہ دیا ہے جسے جنبہ انسانی بولا جاتا ہے. حیوان کو جب بھوک لگتی ہے وہ صرف اس چیز کے پیچھے ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر کے اینی ہاؤ اپنی بھوک کو بجھاؤں. لیکن اے انسان، کیونکہ میں نے تجھے انسان بنایا ہے، تجھے ہر چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو دیکھ کے کھا، حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے. تو دیکھ کے کھا، اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے. تو دیکھ کے کھا، قبضے کی چیز کھا رہا ہے، جو مال تم نے کسی سے ہڑپا ہے اسے کھا رہا ہے، یتیم کا کھا رہا ہے، بھائی کا کھا رہا ہے، بہن کا کھا رہا ہے، یا تم اپنا کھا رہا ہے. تو جب تمیز بیچ میں آ جاتی ہے تب تو انسان کہلاتا ہے. یہ واقعہ مشہور ہے کہ جنگ صفین میں مولا علی کے لشکر پر جب پانی کو بند کر دیا گیا تھا تو علی بن ابی طالب نے حملہ کیا. کئی دن مولا کا لشکر پیاسا رہا اور انہوں نے پانی بند کر کے رکھا. اور جب علی لشکر دشمن کے پانی پہ قابض ہوئے تو مظلومیت مولا علی بھی ہے اور فضائل علی بھی اس میں موجود ہیں کہ اپنے لشکر والے علی کو جانتے نہیں تھے پر دشمن علی کو اپنے لشکر والوں سے بہتر جانتا تھا. یہ کہنے لگے یا علی بس اب دشمن پہ پانی کو بند کر دیجئے. عمرو عاص کے پاس لوگ آئے، عمر اب تیری خیر نہیں، کیونکہ اگر علی نے پانی بند کیا اس لشکر میں اتنی استقامت نہیں ہے یہ پیاس کو برداشت کرے، یہ بھوک کو برداشت کرے، یہ سب تجھے چھوڑ کے علی کے لشکر میں چلے جائیں گے. تو عمرو عاص کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. کہا تو علی کو نہیں جانتا، میں علی کو جانتا ہوں. علی کبھی بھی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا. یہی جنبہ انسانی تھا امیر المؤمنین کا کہ وہ جانتے تھے کچھ بھی ہو جائے علی انسانیت سے نیچے نہیں آ سکتا. وہ اور تھے جو درجہ انسانیت سے نیچے آ کے حیوان بن جاتے تھے. تبھی فرمایا کربلا میں حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کا پانی بند نہیں کیا. کیونکہ مولا علی نے کہا میں علی پانی بند نہیں کر سکتا، یا علی انہوں نے پانی بند کیا ہے. تو میرے مولا کے جملے
ہیں رسول کا فرمان ہے جنگوں میں بچوں پہ ظلم نہ کیا کرو، عورتوں پہ ظلم نہ کیا کرو، جو میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائے پیچھے سے وار نہ کیا کرو، ضروریات اولیے کو قطع نہ کیا کرو۔ میں کبھی رسول کی سنت کے اگینسٹ نہیں چل سکتا۔ لشکر والوں نے کہا یا علی اگر پانی کو بند کرو گے تو ہم جنگ جیت جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت کو جیتنے آیا۔ ہم جنگ جیتنے کے لیے نہیں آئے، ہم انسانیت کو جیتنے کے لیے آئے ہیں۔ ورنہ کربلا کی جنگ جیتنا حسین کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ یہ مشکل کشا کے بیٹے ہیں، ان کا مقصد کبھی زندگی میں یہ نہیں رہا کہ ملکوں کو فتح کیا جائے، جنگوں کو جیتا جائے۔ کبھی امیر المؤمنین نے ایک جنگ کسی ملک سے نہیں لڑی۔ علی کی جتنی جنگیں ہیں وہ مسلمان کے مابین ہیں، کیونکہ مولا چاہتے تھے جو پہلے مسلمان بن چکے ہیں انہیں انسان تو بنا دیا جائے۔ اگر جنگیں فتح کرتے جاؤ گے تو ایسے اسلام کا فائدہ کیا؟ کہ پاکستان میں اسلام نہیں آیا، کہ بر صغیر میں اسلام نہیں لایا، کہ حجاج بن یوسف نے سارے لوگوں کو فتح کر کے مسلمان بناتے گئے، لیکن انسان سازی نہیں ہوئی۔ وہ مسلمان تو بن چکا، لیکن راشی بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، لا الہ مخالفت نہ کرے تو کلمہ لا الہ الا اللہ تو آ گیا، لیکن درس اسلام یہاں تک نہیں آیا۔ لیکن اہل بیت نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم کوانٹٹی کو بڑھائیں، علی کی کوشش یہ تھی کہ کوالٹی کو بنایا جائے۔ ایک طرف لاکھ کا مجمع تھا، ایک طرف 72 کا مجمع تھا۔ لاکھ کوانٹٹی میں زیادہ تھے، 72 کوالٹی میں زیادہ تھے۔ انہوں نے ایک سلمان بنایا جو ہزاروں پہ بھاری تھا، ایک مالک بنایا جو ہزاروں پر بھاری تھا۔ کہنے لگے یا علی جنگ جیت جائیں گے۔ امام نے کہا میں جنگ جیتنے کی نیت سے نہیں آیا، ہم اقدار انسانی کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگیں ہوں تاکہ تاریخ پڑھنے والوں کو پتا چلے کہ علی کا کردار کیا تھا اور دشمن علی کا کردار کیا تھا۔ ایک صحابی نے کہا یا علی اس نے جتنے دن پانی بند کیا آپ بھی اتنے دن ہی پانی بند کر دیجئے، اگر اس نے 3 دن پانی بند کیا ہے آپ بھی 3 دن پانی بند کر دیجئے، حساب برابر ہو جائے گا، ہم زیادہ بند نہیں کریں گے۔ تو مولا علی کا تاریخ کا جملہ مولا فرماتے اگر اس نے بند کیا اور علی بھی بند کرے پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ مینٹلٹی جو ہے نا، اس نے مجھے گالی دی میں بھی گالی دوں گا، اس نے میرا مال کھایا میں بھی مال کھاؤں گا۔ کبھی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا، اس نے اپنے کسی صحابی سے پوچھا بتا اگر کوئی تیرے ساتھ احسان کرے تو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی سیدھی بات ہے میں بھی احسان کروں گا۔ کہ یہ تو مقام کتے کا ہے، بندہ کتے کو بھی ایک ٹکڑا دے نا وہ مالک کے سامنے دم ہلاتا رہتا ہے۔ ایک حیوان پر بھی کوئی احسان کرے نا تو حیوان احسان کا بدلہ احسان سے چکاتا ہے۔ کہ مقام انسان یہ ہے اگر کوئی تیرے سے احسان نہ بھی کرے تو پھر بھی اس کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے۔ یہی سیرت اہل بیت تھی جو اپنے قاتل کو پانی پلاتے تھے۔ اور دشمن تھا لیکن امام حسین نے اپنے پورے لشکر کا پانی کسے پلا دیا؟ ہور کو پلا دیا۔ وہ یہی بتانے آئے تھے تو انسانیت میں تیرا لیول کتنا بلند ہے، حیوانیت نہیں۔ انسان تب کہلاتا ہے جب اپنے انسانی پہلو یا جنبے کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ کل جو مجلس میں تھے انہیں یاد ہوگا میں نے آپ سب سے سوال کیا تھا انسان کیا نہیں ہے، کیا ہے اسے چھوڑ دیجیے، پہلے یہ سوچیے انسان کیا نہیں ہے۔ ہم نے کہا انسان درخت نہیں ہے پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے۔ درخت میں نمو ہے، بڑا ہوتا ہے۔ انسان کا بدن چھوٹا، بائی ٹائم کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ یہاں تک تم درخت ہو۔ ہم نے کہا انسان حیوان نہیں ہے پر کمالات حیوانی کا حامل ہے۔ حیوان کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، حیوان پانی پیتا ہے ہم بھی پانی پیتے ہیں، حیوان اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے جن سے مخالف کی طرف دوڑتا ہے، ہم بھی اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے شادی کرتے ہیں۔ حیوان اولاد پیدا کرتا ہے ہم بھی اولاد پیدا کرتے ہیں۔ حیوان رزق کی تلاش میں صبح سے لے کر شام تک نکلتا ہے، ہم بھی رزق و روزی کی تلاش میں صبح سے لے کر شام تک نکلتے ہیں۔ کبھی حیوانات ہجرت بھی کرتے ہیں، جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو گرم علاقوں میں جاتے ہیں۔ ہم بھی ایک شہر سے دوسرے شہر کبھی کمانے جاتے ہیں، کبھی جان بچانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں کون سے ہیں؟ حیوانی کام ہیں۔ وہ بھی اپنے بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں،
باز اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے، کبوتر اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے، شیر اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے، اسی طرح تو بھی اپنے بچوں کو ہنر سکھاتا ہے، کسی کو ڈاکٹر بناتا ہے، کسی کو انجینئر بناتا ہے، کسی کو پولیس والا بناتا ہے۔ تو یہاں تک تو جو کچھ کر رہا تھا وہ حیوانی کام تھا۔ حیوان بھی اپنے لیے گھونسلے بناتے ہیں، تو بھی اپنے لیے گھر بناتا ہے، وہ بھی اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چونٹی کو جہاں بھی دانہ ملتا ہے جمع کرتی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے بینک بیلنس کو کیا کرتے ہیں؟ بھرتے رہتے ہیں، وقت ضرورت میں فقیر نہ ہو جائیں، اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، مہینے کا راشن جمع کرتے ہیں، کوئی سال کا راشن جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو ایکٹیویٹی ہماری ہے وہ حیوانی ایکٹیویٹی ہے۔ جو مقام ہمارا، یعنی یہ جو کچھ کر کے اگر ہم مر جائیں تو ہم کمالات حیوانی پر مرے ہیں، کمال انسانی پہ ابھی تک ہمیں موت نہیں آئی۔ کسی کا مولانا ایڈیسون نے بجلی بنائی مثلا، کیسے اجر نہیں ملے گا؟ معصوم فرماتے ہیں اجر ملے گا لیکن اجر حیوانی ملے گا، اجر انسانی نہیں ملے گا۔ اجر انسانی اسے ملتا ہے جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے، جو اپنی خلقت کے مقصد و ہدف کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ کئی لوگ ہیں ڈاکٹر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو اجر حیوانی ملے گا کیونکہ حیوان بھی حیوان کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہرن کو بچاتا ہے، اپنے ہم لوگ کو وہ بچاتے ہیں دشمن کے ذریعے۔ اسی طرح انسان کی مدد کرتا ہے، یہ بھی حیوانی ایکٹیویٹی ہے۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کی تعریف یہ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ایک طاقت انسان کو دی جو حیوان کو نہیں دی۔ وہ کون سی ہے؟ انسان اپنے وجود کی لامحدود تربیت کر سکتا ہے۔ اب اگر تو اپنی تربیت نہ کرے تو ابھی تک انسان نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، ہم زیادہ تر فزیکل ایکٹیویٹی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اکثر مجمع کہتے ہیں مولانا کوئی ایسا ذکر دیں، ورد دیں، امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ ایک جگہ میں نے کہا ایک ورد ہے، آپ کریں گے تو ملائکہ آپ کو نظر آئیں گے، تو پیچھے پڑ گئے۔ مولانا وہ ذکر دیں، ہمیں ملائکوں کو دیکھنا ہے۔ اکثر کہتے ہیں 40 بار کربلا گئے، 50 بار حرم امام رضا گئے، میں نے 20 مرتبہ قرآن کا پورا دورہ کر لیا۔ ان چیزوں میں ہمیں مزہ آتا ہے، تسبیح اٹھائیں، 1000 مرتبہ یا اللہ کہیں، خواتین اکثر کہتے ہیں کوئی ذکر دیں، کوئی ورد دیں، مطلب فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز عملی، یہ تربیت کا فقدان یہ ہے کہ ہم کئی بار اپنے بچوں کی عملی تربیت بہت کرتے ہیں۔ مطلب 7 سال کا بچہ، 8 سال کا مولانا میری بچی بڑی نیک ہے، 7 سال میں یہ بچی حجاب کرتی ہے۔ میرا بیٹا تو دیکھیے 10 سال میں نماز تہجد پڑھتا ہے، زیارت عاشورہ پڑھتا ہے۔ مطلب ہم نے زیادہ تر فوکس کس پہ رکھا؟ فزیکل ایکٹیویٹی پہ رکھا کہ وہ نماز پڑھے، وہ حجاب کرے، وہ روزہ رکھے۔ اب یہ بیٹا 15 سال تک پابند زیارت عاشورہ کا، پابند نماز کا، اس کی بیٹی نے 8 سال میں حجاب کرنا شروع کر دیا، لیکن اچانک کیا پتا چلتا ہے؟ جیسے وہ یونیورسٹی جاتی ہے حجاب اتار دیتی ہے۔ دنیا کہتی ہے ہمیں یقین نہیں آتا، اتنی محجبہ، اتنے نیک گھرانے سے اس کا تعلق، لیکن اس نے حجاب اتار دیا۔ مولانا یقین نہیں آتا، اتنا نیک جماعت جو نمازی تھا، اچانک یونیورسٹی میں گیا، ایک ماحول میں گیا، نماز بھی چھوڑ دی، بے دین ہو گیا۔ ایسے واقعات ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیندار فیملی، یعنی بچپنا اس کا اتنا نیک نمازی، لیکن جیسے بڑا ہوا ساری چیزیں چھوڑ دی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے زیادہ جس چیز پہ فوکس کیا وہ فزیکل عمل پہ فوکس کیا، ہم نے اسے غذائے فکر نہیں دی۔ جو اصل تربیت ہے نا وہ فکر کی تربیت ہے۔ اگر یہ 1 سال دیر سے حجاب کرے، لیکن جب کرے تو فکری حجاب کرے۔ یہ 1 سال مثلا دیر سے نماز شروع کرے، لیکن جب یہ کرے تو فلسفی آف نماز کو سمجھ کے کرے، پھر اس کی ایک طرح سے دینی انشورنس ہو جاتی ہے۔ اب یہ کسی بھی ماحول میں جائے گا نماز کو نہیں چھوڑے گا، یہ کسی بھی ماحول میں چلی جائے کسی بھی قیمت میں حجاب کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس نے فلسفی آف حجاب کو سمجھا ہے۔ آپ کتنے لوگ ہیں 40 مرتبہ ہم کربلا ہو کر آئے، لیکن کبھی زندگی میں ایک کتاب خرید کے فلسفی آف کربلا پڑھی؟ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم زندگی میں ایک کتاب پڑھیں۔ بندہ 40 حج کر کے آئے گا، 50 عمرے کر کے آئے گا، لوگوں کو بتائے گا الحمدللہ میں نے 30 عمرے کیے ہیں، لیکن اس سفر کے دوران تم نے ایک کتاب کہ فلسفہ عمرے کا کیا ہے، سعی و صفا کا فلسفہ کیا ہے، 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن یہ اقیم الصلاۃ برترین عبادت جس کے لیے بولا کہ نماز معراج مومن ہے،
کہ اس کی فلسفی پڑھی کہ نماز کیسے معراج مومن ہے، اور میں 60 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کوئی معراج نہیں مل رہی، میرا تو کوئی کانٹا خداوند عالم سے نہیں مل رہا، مجھے تو وہ لذت نہیں مل رہی جب میں پڑھوں کہ مولا علی کے پاؤں سے تیر نکالا گیا اور علی کو پتہ تک نہ چلا۔ مجھے تو نماز میں پڑوسی کے گھر کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ بھی سننے میں آتی ہے، اور 2 دروازوں کے پیچھے جو خواتین غیبت کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی سن رہا ہوتا ہوں، اور بعد میں بولتا ہوں آپ یہ بات کر رہے تھے تم نے کیسے سنا؟ تو نماز میں تو کھڑا تھا۔ اسے معصوم فرماتے ہیں، بعض لوگ چھٹے فرماتے ہیں 60 سال نماز پڑھتے ہیں، قیامت میں جب جائیں گے اللہ کہے گا تو ایک نماز کا ایک جملہ میرے پاس لے کر آیا ہے، 60 سال کی نماز کا ایک جملہ، کون سا؟ مثلا جب تو تشہد میں تھا تو نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی ثواب لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ شرط ہے نماز میں حضور قلب ہونا چاہیے۔ حضور قلب یعنی حضور نفس، حضور قلب یعنی حضور روح۔ کیا مطلب؟ 500 لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب کے سب کی روحیں اور قلوب بھی مجلس میں حاضر ہوں۔ آپ نے 1 سال یونیورسٹی کے کلاسز اٹینڈ کیے، لیکن آپ سے پوچھا جائے اس کلاس میں کیا ہوا کہ میرا ذہن تو کلاس میں نہیں تھا۔ سب سے بڑی دلیل روح کے یہ ہے، اگر انسان صرف جسم ہوتا تو جو آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے جسم اسے سنتا کہ نہ سنتا؟ سنتا، لیکن کیونکہ میری روح سننا نہیں چاہتی، میرے کان سے آواز ٹکراتی ہے لیکن میں اسے سن نہیں پاتا۔ کئی اوقات ایک بندہ آپ کے سامنے سے گزر جاتا ہے، کہتے بھائی میں روڈ سے گزرا، میں نے تجھے سلام کیا، تو نے دیکھا بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیا، آپ کہتے مجھے پتا ہی میرے سامنے سے تم گزر گئے، کیونکہ جسم وہاں کھڑا تھا پر روح وہاں حاضر نہیں تھی۔ یہ دلیل ہے کہ ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، روح بھی ہے، بدن بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو مجمع میں بیٹھا ہے اس کا قلب بھی مجلس میں حاضر ہو۔ کسی کو کل صبح کوئی کام ہے، کوئی قرضے میں بیچارہ پریشان ہے، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کے سر میں درد ہے، ہر بندہ مجلس میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو جتنے لمحے تو عبادت میں حاضر ہوتا ہے اتنے لمحوں کا خدا تجھے اجر عطا کرتا ہے۔ تبھی مولا علی فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے جملے نا، عجیب بندہ ہے جب کسی سے ملنے جاتا ہے، کہ فاسق سے فاسق ترین آدمی سے بھی تو ملنے جائے، اور جب تو اس سے بات، وہ تم سے بات کرے، کتنی بے ادبی ہے، وہ بات کرے اور تو کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، وہ بولے گا کتنا بے ادب ہے، میری طرف توجہ نہیں کر رہا۔ اللہ کہتا تو مصلی عبادت پہ آتا ہے، تیرا بدن تو میری دربار میں ہوتا ہے لیکن تیرا قلب میری دربار میں حاضر نہیں ہوتا۔ حضور قلب سے میں چھٹنا فرماتے 2 رکعت جس نے نماز پڑھی اللہ اس پہ جنت کو واجب کر لیتا ہے۔ اب کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، بدن کو مصلی پہ لانا ہے، بدن مصلی پہ نہ بلکہ تمہاری قلب مصلی پہ حاضر ہو جائے، تمہارا وجود مصلی پہ حاضر ہو جائے۔ یہ کیسے حاضر ہوگا؟ جب تو اس کی کیا کرے گا؟ تربیت کرے گا۔ تربیت علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سوچنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بول دو ایک جز قرآن کا ختمہ دو، سارے لوگ ابھی بیٹھ جائیں گے، ختمہ دے کے چلے بھی جائیں گے، لیکن یہ بولا جائے 10 منٹ کے لیے سوچو، غور کرو، فکر کرو، اپنے وجود کے بارے میں سوچو، تو انسان کو سوچنا بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے اگر اس نے سوچ لیا تو یہ ہور بن جائے گا، ہور بنا سوچنے کی وجہ سے، شمر بنا نہ سوچنے کی وجہ سے۔ تو اصل جو تمہاری طاقت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھ اور اس حقیقت کو کیا عطا کر؟ تربیت عطا کر۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجًا، آج مولا کا ایک فرمان تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے۔ جب آپ یہ فرق سمجھ جائیں گے تب آپ کی زندگی کی ساری محنت جو ہوگی وہ روح کی بقا کے لیے ہوگی، جسم کی بقا کے لیے نہیں ہوگی۔ آج ہماری نسلیں صرف جسم کی بقا کے لیے دوڑ رہی ہیں، مال دولت یہ سب کچھ، اس میں بھی آئیں گے کہ دنیا اچھی ہے یا بری ہے۔ کئی روایات اتنی شدید مذمت میں دنیا کی، اور کئی روایات کہ مولا علی فرماتے ہیں دنیا ملعون ہے اور اس کے پیچھے جانے والا کتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ایک بندے نے دنیا کی برائی کی، امام نے کہا خبردار دنیا کی برائی نہ کرو، دنیا مسجد الاولیاء ہے، دنیا اولیاء اللہ کی کیا ہے؟ مسجد ہے۔
ایک طرف برائی ایک طرف نیکی. کوئی چیز بذات خود بری نہیں ہوتی. دیکھیے میں آپ کے ہاتھ میں 2 کاغذ رکھوں. کاغذ، ایک کاغذ ہو قائد اعظم والا، دوسرا ہو نارمل. آپ کون سا اٹھائیں گے؟ قائد اعظم سے محبت ہے. ہاں مومن کہتے ہیں بہت زیادہ محبت ہے. چلو میں دوسرا کاغذ لاتا ہوں جس پہ قائد اعظم کی اتنی پکچر چھاپتا ہوں بڑی فریم کر کے، بڑی بھی ہوگی وہ بھی رکھتا ہوں، اور ایک طرف 5000 والا قائد اعظم رکھتا ہوں. یہ چھوٹا سا نوٹ ہے. آپ کس کو اٹھائیں گے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ویلیو زیادہ ہے. ویلیو کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس میں منشأ اثر ہے. ہر وہ چیز جس میں اثر ہو ہم اسے کمال سمجھتے ہیں. کون سا اثر ہے؟ وہ میری کمزوریوں کو پورا کرتا ہے. بھوک ہے، اس نوٹ سے روٹی لے سکتا ہوں، کپڑے لے سکتا ہوں، سفر کر سکتا ہوں. تو میری کس چیز کو دور کر رہا ہے؟ جو میں چاہتا ہوں. میری کمزوری اس سے دور. اس میں منشأ اثر ہے. جس میں بھی منشأ اثر ہوتا ہے میں اسے کمال سمجھتا ہوں، اور جب کمال سمجھتا ہوں میں اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہوں. اب مجھے جہاں زیادہ پیسہ نظر آئے گا میں وہاں دوڑنا شروع کر دوں گا. پیسہ انگلینڈ میں نظر آیا وہاں بھاگا. ہاں کل پاکستان کے روپے کی ویلیو بڑھ جائے، ڈالر ہو جائے 60 پیسے، روپیہ ہو جائے مثلا 200 پیسے، ساری دنیا کہاں آئے گی؟ تو ہمیں کون دوڑا رہا ہے ادھر ادھر؟ پیسہ دوڑا رہا ہے، تربیت نہیں دوڑا رہی. ہمارا جو ایم اور مقصد ہے وہ پیسے کے پیچھے جانا ہے. یہ پیسہ مبارک بھی ہو سکتا ہے، یہ پیسہ بدبخت بھی ہو سکتا ہے. مبارک تب بنے گا جب اس راہ میں یوز ہو جو اللہ نے بولا ہے. یہ پیسہ شریف اور مقدس بھی بن سکتا ہے، یہ پیسہ ذلیل بھی بن سکتا ہے. یہ مقدس تب ہے جب یہ مقصد انسانیت کو پورا کرے، اور یہ ذلیل تب ہے جب یہ صرف حیوانیت کا خرچ ہونا. صرف پیسے کا آنا کمال نہیں ہے، وہ ظرف بھی تو پیدا کرو نا کہ مجھے اس مال کو استعمال کیسے کرنا ہے. کئی لوگ شادی کرتے ناکام ہو جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں کیونکہ ظرفیت نہیں تھی کہ میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کیا ہے. کسی کو نہیں پتا باپ اور والدہ کی اہمیت کیا ہے. انسان کو ٹائم کی ویلیو کو پتہ نہیں کہ مولا فرماتے اگر 1000 گھنٹے مجھے آخرت کے دیے جائیں، علی 1 گھنٹہ دنیا کا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ابدی دنیا لامحدود ہے، دنیا محدود ہے، لیکن مولا فرماتے یہی محدود اس لامحدود کو بناتا ہے. اس کی اتنی ویلیو ہے. جس وقت میں جس ٹائم میں تم زندہ رہ رہے، پوچھو تو ان سے جو دنیا سے چلے گئے اور جو قبروں میں سو رہے ہیں، تمنا کرتے تھے کاش دنیا کا ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ کرتے، کیونکہ یہی لمحہ جنت بناتا ہے، یہی لمحہ جہنم بناتا ہے. تو کئی چیزیں اللہ نے آپ کے وجود میں رکھی ہیں، لیکن کیونکہ پہچان نہیں ہوتی. ہر وہ شے جس میں مجھے اثر نظر آتا ہے میں اسے کمال سمجھتا ہوں. جب کمال سمجھتا ہوں اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہوں تو آگے مراقی فرماتے عجیب انسان ہے، اس شے کو کمال سمجھ رہا ہے جو فنا بھی ہو جائے گا اور جو تجھ سے بے وفائی بھی کرے گا. جوان نے حسن کو کمال سمجھا، جب تک یہ حسین خاتون نہیں ملتی مجھے سکون نہیں ملے گا. کہ حسین سے حسین بندہ تجھے مل جائے اس کے کمال کو فنا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کتنے امیر ہیں جو میں آپ کو بتاؤں جو غریب ہو گئے، اور دنیا کے کتنے غریب ہیں ایسے دکھاؤں جو امیر ہو گئے. نہ امیری کو ثبات ہے نہ غریبی کو ثبات ہے. حسن کی ویلیوز بھی بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی؟ آج سے 40 سال پہلے فلمیں اٹھائیں، جو چہرے آپ کو حسین لگتے تھے آج وہ حسین نہیں ہیں، اور جو چیزیں آج حسین ہیں وہ کل حسین نہیں تھی. تو حسن جو ہے ڈی ویلیو کبھی اپ اینڈ ڈاؤنس میں آتا ہے، کبھی کوئی چیز حسین، کبھی لباس، کبھی کون سا حسین تھا کبھی کون سا حسین ہے. تو ویلیو اس کو دنیا دے رہا ہے نا. مطلب وہ جسے حسین کہتا ہے ہم اسے حسین مانتے ہیں، وہ جسے بدصورت بولتا ہے ہم بھی اسے کیا بولتے ہیں؟ بدصورت ہے. وہ بولے گا یہ کپڑے پہنو تو ماڈرن اور پڑھے لکھے دیکھو گے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ کپڑے پہنوں گا تو ماڈرن اور پڑھا لکھا دیکھوں گا. اور کہے گا یہ کپڑے پہنو گے تو تھوڑے اولڈ فیشن لگو گے، لوگ کہیں گے ان پڑھ ہے. حالانکہ علم کا تعلق لباس سے نہیں ہے، انسان کی سوچ سے ہے. تو یہی تو دجالی سسٹم ہے نا. وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حسن کیا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ عزت کیا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ ذلت کیا ہے. یزید نے کہا عزت اس میں ہے کہ تجھے مال ملے،
عزت اس میں ابن سعد تجھے حکومت ملے، عزت اس میں ہے شہر تجھے شہرت ملے، عزت اس میں ہے قاضی شعیب تجھے مال مل جائے، سکے مل جائے، لیکن حسین نے کہا عزت اس میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھیے ٹوٹل سوچ اور فکر الگ ہے۔ ایک سوچ بدن کو طاقت دے رہی ہے، ایک سوچ روح کو طاقت دے رہی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ بدن فنا ہونے والی شے ہے۔ جتنی ثروت و دولت تم جمع کرو گے، چلو اکاؤنٹ میں تمہارے 25 کروڑ 30 کروڑ چھوڑ کے جاؤ گے نا۔ معصوم فرماتے دنیا میں جتنا کماؤ اس سے تمہارے بدن میں کسی چیز کا اضافہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن جب تو نیک عمل کرتا ہے جس سے اپنے وجود اپنی روح کو تربیت دیتا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے نا، من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جو بھاری وزن لے کر آئے گا، اللہ عیش بولتا ہے، وہ عیش کی زندگی گزارے گا، ایسا عیش جس میں راضی ہوگا۔ عیاشی صرف فاسقوں کی نہیں ہے، عیاشی مومنوں کی بھی ہونی ہے، تیری بھی اپنی عیاشی ہے نا، لیکن وہ کب؟ جب تو بھاری وزن لے کر آئے گا۔ وہاں پہ اگر روحانی فقر کے ساتھ اٹھایا گیا، فقیر ہو کے آؤ گے تکلیف میں رہو گے، وہاں اگر امیر ہو کر آؤ گے تو عزت کے ساتھ رہو گے۔ کیوں اتنی سخت روایات ہیں؟ فرمایا ایک اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا آسان ہے، مولا فرمانا ہے ایک اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا آسان ہے، اور ایک امیر کا صراط مستقیم سے گزرنا مشکل ہے۔ کیونکہ جب تجھے پتا نہ ہو تجھے اپنی دنیا کو کیسے چلانا ہے، جب تجھے پتا نہ ہو یہ مال تربیت کے لیے دیا گیا، یہ مال اس لیے دیا تاکہ تو اپنی آخرت کو کیا کرے؟ مضبوط کرے۔ اولاد اس لیے ملی، لیکن صرف تو جنبہ حیوانی کو دیکھتا رہے تو خسرت دنیا والآخرہ۔ صلوات پڑھے محمد مولا علی کا ایک فرمان ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اب وہاں پہ وزن بھاری کیوں ہو؟ کیونکہ ہم 4 سفر کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ مولا فرماتے ہیں خدا رحمت کرے اس بندے پر جو 3 چیزوں کو جان لے، من این فی این الی این، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے، اور اسے کہاں جانا ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، 60 سال 70 سال 55 سال، مر جائیں گے۔ ہے کوئی مجمع میں جس کو یقین ہو میں ہمیشہ رہوں گا؟ سب کو پتا ہے کہ مر جاؤں گا۔ 60 سال کی زندگی ہے، لیکن جو ہم اپنی زندگیوں میں مال جمع کرتے ہیں وہ 600 سال کا۔ پتا بھی ہے 60 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، لیکن خواہش کتنی ہے؟ یہ نہیں کہ نواز شریف کو اتنا مال ہے وہ اس مال سے مطمئن ہے، وہ کہے گا اور بناؤں۔ یہ نہیں کہ بل گیٹ جو دنیا کا دوسرے تیسرے نمبر پر امیر ہے وہ مطمئن ہو جائے، نہیں میرے پاس جو ہے انف ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں کمانا، کہے گا نہیں مور اور چاہیے۔ بندہ 70 سال کا ہو جائے نا، جسے بولا جائے بابا جی ایک دوا نکلی ہے کھاؤ گے تو اور 70 سال جیو گے، کہے گا سب کچھ لے لے یہ دوا مجھے دے۔ مطلب یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے، نہ دنیا کا کثیر مال سے مطمئن کرتا ہے، نہ لمبی عمر سے مطمئن کرتی ہے۔ بندہ اس کوئٹہ کے شہر میں ایسا گھر بنائے کہ کسی مومن کے پاس نہ ہو، حسین سے حسین گھر بنا لے، 1 سال کے بعد اس گھر میں بور ہو جائے گا، کہے گا قالین بدلو، رنگ بدلو، بیڈ بدلو، یہاں کا ماحول نہیں پڑا، ایرانی تو ہر سال کی ساری چیزیں بدل دیتے ہیں۔ بندہ مطمئن نہیں ہوتا، بہترین سے بہترین لباس سلوائے، 6 مہینے کے بعد کہے گا لباس بدلو۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمیں کوئی چیز مطمئن نہیں کرتی۔ کہے گا میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں، دنیا کا حسین ملک ہے، ترکی دیکھنے چلا جاؤں، کشمیر چلا جاؤں، سارے ملکوں کا وزٹ کر کے آئے گا، کہے گا کوئی اور ملک بھی ہے جو اس سے زیادہ حسین ہو، دنیا کی حسین ترین بیوی مل جائے۔ 8 مہینے کے بعد کہے گا بیوی کو مجھے دوسری شادی کی اجازت دو، وہ کہے گی میں تو سب سے حسین تھی، کہے گا نہیں یہ حسن 6 مہینے اس نے مجھے مطمئن کیا، آگے مور اینڈ مور، مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ عالم ہو، فاسق ہو، ولی ہو، امام ہو، نبی ہو، سب کے اندر یہ صفت موجود ہے، کیونکہ یہ صفت انسانی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ ملے، دنیا کی کوئی چیز اسے مطمئن نہیں کرتی۔
فرق یہ ہے کہ ہم کثرت مال کے پیچھے جاتے ہیں، اہل بیت کثرت عبادت کے پیچھے جاتے ہیں۔ مولا علی کتنی بھی نمازیں پڑھیں مطمئن نہیں کہتے اور پڑھوں، اور ہمیں کتنا بھی مال ملے کہتے ہیں اور پڑھے اور ملے، ہم کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ سوال کیا ہے کیوں؟ یہ صفت ہمارے اندر کیوں ہے؟ یعنی آپ بلینر بن جاؤ گے نا مطمئن نہیں رہو گے، ابھی بولو گے کہ ہاں میں غریب ہوں، کیونکہ اب وہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ ہے نا تمہارے اندر۔ جب وہ چیز ملے گی چند لمحوں کے لیے مطمئن ہو جاؤ گے، 1 مہینہ 2 مہینہ، لیکن پھر بور ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ بڑی خواہشاں منتیں کر کے گاڑی لیتے ہو، یہ گاڑی مل جائے، وہ گاڑی جب مل جائے کہ 1 مہینے کے بعد اس گاڑی سے کیا ہو جاؤ گے؟ بور ہو جاؤ گے۔ بیٹا ایک پائی کر کے آئی فون کا موبائل لیتا ہے، جوانوں کا جنون ہے نا، موبائل مل جائے، گاڑی مل جائے، موٹر بائک مل جائے، اور جیسے آئی فون کا موبائل آتا ہے 6 مہینے کے بعد کہتا ہے کوئی نیا ورژن آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اس موبائل سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں ایسا کیوں ہے میرے اندر؟ دنیا کی کوئی چیز مجھے مطمئن نہیں کر رہی، حسین سے حسین جنگل، دریا، پہاڑیاں مجھے دکھا لی جائیں، دیکھوں گا مزہ بڑا آئے گا، لیکن 4 بار جاؤں گا نا کہوں گا اس سے اور کوئی حسین چیز ہے۔ مطلب دنیا کا حسن مجھے مطمئن نہیں کر رہا، دنیا کی دولت مجھے مطمئن نہیں کر رہی۔ کہے گا حکومت مل جائے، ملے گی مطمئن نہیں، شہرت مل جائے، ملے گی مطمئن نہیں، کہے گا یہ ڈگری مل جائے، یہ جاب مل جائے، ہر شے خدا سے دیتا ہے لیکن پھر بھی مطمئن نہیں۔ ہالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ایکٹریس تھی جس کے پاس دولت، شہرت، مال سب کچھ تھا، لیکن اس نے خودکشی کر لی اور خط لکھ کر گئی کہ میں نے دنیا کی ہر چیز کو آزما لیا لیکن میرے وجود کو جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اور کسی چیز نے مجھے مطمئن نہیں کیا، بس میں خودکشی کر رہی ہوں، شاید مرنے کے بعد مجھے وہ مل جائے جس سے مجھے کیا ملنا ہے؟ سکون ملنا ہے۔ اب مولا کے جملے پہ آتا ہوں، 3 چیزوں کا علم آ جائے تو زندگی میں سکون آ جائے۔ کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ رہ رہے ہو، اور کہاں جانا ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ عالم جبروت، قوس نزولی ہم نازل ہوئے۔ کب آئے؟ جب شکم مادر میں 4 مہینے کا یہ گوشت کا لوتھڑا ہوا تو آواز آئی وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح سے تیرے وجود میں نفخہ ڈالا۔ ہمارے اندر نفخہ الہی ہے، ہمارے اندر صفات الہی ہے۔ تبھی فرمایا کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ جس طرح میں کہتا ہوں نا کن فیکون، ویسے تو کہے گا کن فیکون، تمہارے اندر رنگ خدا آ جائے گا۔ یہ ولایت تو آپ سنتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ، جب کہ انسان کامل بن جائے گا۔ جنت کیا ہے؟ جنت کن فیکون کا مظہر ہے۔ جنت میں لمحوں بھی دیر نہیں لگے گی، بندہ جو سوچے گا اس کے سامنے کیا ہو جائے گا؟ حاضر ہو جائے گا۔ جہاں جانا چاہے گا میری سیکنڈ کا فاصلہ بھی نہیں، بندہ وہاں پہنچ جائے گا۔ جنت مظہر پروردگار عالم کا ایک دیدار ہے۔ تو فرمایا 4 مہینے کا جب تو تھا تیرے ماں کے پیٹ میں اللہ نے نفخہ ڈالا، وہ نفخہ تو تھا، میں بنا، آپ بنے، لیکن اس کے ساتھ ایک بدن بھی دیا، بدن میں روح گئی، روح پھونکی گئی، یہ بچہ شکم مادر میں کمپلیٹ ہوا۔ اب مولا کا اس فرمان پہ آتا ہوں، کسی نے کہا کہ مولا دنیا اور آخرت کا موازنہ اگر کیا جائے تو ہمیں کیسے پتا چلے، کیونکہ ہم نے عالم برزخ کو دیکھا نہیں۔ مولا ایسی مثال دیتے ہیں جو 1000 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی تجھے اتنی سمجھ نہیں آتی جتنی علی بن ابی طالب کی اس مثال میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ عالم کل ہے نا، یہ باب مدینۃ العلم، یہ علم انہی کے در سے مل سکتا ہے کہ انسان اپنا سیر انسانی کا سفر کیا کرے، طے کرے۔ پہلے میں منازل آپ کو گنا دوں تاکہ پھر مولا کے فرمان آپ کو سمجھ میں آئے۔ کہاں سے آئے؟ عالم جبروت سے۔ کہاں پہ آئے؟ عالم ناسوت، عالم مادہ میں۔ یہاں سے ہم کہاں جائیں گے؟ موت کے بعد عالم برزخ، برزخ کے بعد سفر برزخ، سفر برزخ کے بعد قیامت جس کی مقدار 50,000 سال۔ ایک ہی دن قیامت کا ہے، قیامت 4-5 دن نہیں، ایک ہی دن ہے، اور ایک دن 50,000 کے برابر ہے۔ اس کے بعد ابدیت کا سفر ہے، جس آپ جنت بولو یا جہنم بولو، ابدیت یعنی ہمیشہ کے لیے۔ تو 4 سفر ہمیں کرنے ہیں، جبروت سے ناسوت، ناسوت سے عالم برزخ، عالم برزخ سے قیامت،
قیامت سے ہم کیا کریں گے؟ ابدیت کا ظفر کریں گے. یہ جو آخرت ہے، معصوم فرماتے ہیں، اس ساری آخرت کا دار و مدار اس دنیا کے 50-60 سال پر ہے. وہ پوری ابدیت، یعنی ایک 50,000 سال قیامت کے، 10,000 سال طول صراط کے، اس کے بعد تو ابدیت ہے نا، ہمیشہ کے لیے انسان زندہ رہے گا. اس پوری دنیا کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس 50 سال، 40 سال، 60 سال پر. تو مولا علی کہتے ہیں علی کو پسند نہیں کہ علی بچپن میں مر جائے، کیونکہ بچہ جب مرتا ہے معصوم ہے تو سیدھا کہا جائے گا. لیکن اس جنت میں معرفت نہیں ہے کہ علی کو یہ پسند ہے علی بالغ ہو، جوان ہو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے. اب جب جنت میں جائے تو معرفت کے ساتھ جنت میں داخل ہو. اب مولا سے پوچھا، مولا یہ دنیا اور آخرت، اس کا موازنہ مولا بتاتے ہیں. واللہ اتنی پیاری مثال علی ابن ابی طالب نے دی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح شکم مادر میں، جسے رحم مادر بولتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جنین، چھوٹا سا بچہ جنین ہوتا ہے شکم مادر میں. شکم مادر اور باہر کی دنیا کا موازنہ کتنا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ دنیا بڑی یا شکم مادر؟ کیا بڑا ہے؟ دنیا بڑی ہے. دنیا کی لذتیں زیادہ ہیں یا شکم مادر کی؟ دنیا کی لذتیں زیادہ ہیں. لیکن اگر کسی بچے کو یہ بولا جائے کہ میرے لال، جو تم ماں کے پیٹ میں بڑے سکون سے سو رہا ہے، اس پیٹ سے باہر بھی کوئی دنیا ہے جہاں بڑی لذتیں، جہاں بڑے نظارے، جہاں بڑی ہوائیں، جہاں بڑے درخت، جہاں بڑا حسن، جہاں بڑی آوازیں ہیں. بچہ بولے گا پاگل، کسی اور کو بناؤ، میری دنیا تو یہی ہے جس کے اندر میں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. نبی خدا کہتا ہے جس طرح شکم مادر میں رہتا ہوا بچہ باہر کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح دنیا کے پیٹ میں رہنے والے انسان عالم برزخ کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن بس اتنا سمجھ لو، جتنی لذتیں وہ بچہ شکم مادر میں رہ رہا ہے تو اتنی ہی لذت دنیا میں لے رہا ہے، اور جتنے مزے شکم مادر سے باہر ہیں اتنے ہی مزے کہاں پر ہیں؟ عالم برزخ میں. فرمایا دنیا بھی ایک رحم ہے. پہلا پیٹ جس میں خدا تجھے بھیجتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے. دوسرا پیٹ جس میں خدا تجھے بھیجتا ہے وہ دنیا کا پیٹ ہے. اس پیٹ سے نکل کے تو جس عالم میں جاتا ہے وہ عالم برزخ ہے. اب اس پیٹ کا موازنہ کریے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے محسوس مثال ہے نا، ہر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کبھی آپ نے دیکھا جب بچہ ماں کے پیٹ میں گرو کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ماں کو ڈاکٹر بولے کہ آپ یہ چیز نہ کھائیے، اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ بچے کو نقصان ہوگا. ماں کو پسند ہے وہ چیز کھائے. کئی خواتین جب پیٹ سے ہوتی ہیں تو ملتانی مٹی، اب کوئٹہ کا مجھے نہیں پتا، لیکن ملتانی مٹی کھانے کو انہیں بڑا شوق ہوتا ہے. اب مٹی کھانے سے خون کی کیا ہوتی ہے؟ کمی پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر منع کرتا ہے نہ کھاؤ. اب سوال یہ ہے، اگر ماں کو بچے سے محبت ہوگی، اسے جو پسند ہوگا نا اسے کیا کرے گی؟ چھوڑ دے گی، تاکہ کون بچ جائے؟ بچہ بچ جائے. اور بات بالکل اسی طرح تو دنیا کے پیٹ میں ہو سکتا ہے کئی چیزیں تجھے پسند ہو پر روح کے لیے کیا ہو؟ نقصان دہ ہو. شکم مادر میں جسم پروری ہوتی ہے، دنیا کے پیٹ میں روح پروری ہوتی ہے. وہاں جسم صحیح سالم ہو کے بڑا ہوتا ہے، یہاں روح صحیح سالم ہو کے بڑی ہوتی ہے. دوسری چیز، شکم مادر میں خدا جو بچے کو ہاتھ دے رہا ہے، زبان دے رہا ہے، پاؤں دے رہا ہے، کام دے رہا ہے، کیا وہ پیٹ میں کام کے ہیں؟ 5 منٹ کے لیے سوچیے، اللہ نے پاؤں کہاں دیے؟ پیٹ میں بچے کو. لیکن کیا ان پاؤں کے ساتھ وہ پیٹ میں چلے گا؟ وہاں اس کے کام کے نہیں ہیں. ہاتھ اللہ نے دیے، وہاں اس کے کام کے ہیں؟ کھائے گا؟ نہیں. زبان اللہ نے اسے دی، کیا وہاں پہ بولے گا؟ نہیں. مولا فرماتے ہیں جو کچھ خدا اسے شکم مادر میں دے رہا ہے وہ شکم مادر کے لیے نہیں دے رہا، دنیا کے لیے دے رہا ہے. اور جو کچھ خدا تجھے دنیا میں دیتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں دیتا، عالم برزخ کے لیے دیتا ہے. بندہ سمجھے میں امیر ہو گیا، خدا نے ثروت دی، مجھے دنیا کے لیے دی ہے. یہ اپنے مال کو دنیا کی خوشیوں اور عیش و آرام و دنیا کی لذتوں کے لیے خرچ کر دیتا ہے. اب یہ مال اس کے کھانے سے زیادہ ہے. گھر لے لیا، گاڑی لے لی، کھانا کھا رہا، اب بھی زیادہ ہے. اب کہ تھوڑی عیاشی کر لوں،
اب پیسے کو عیاشی پہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کتنا نادان ہے. اللہ نے جو یہاں دیا یہاں کے لیے نہیں دیا. ضرورتوں کو پورا کر, جتنی جسم کی ضرورت ہے, جتنی تیری ضرورت ہے, باقی کہاں بھیج, آخرت میں بھیجنا شروع کر. اپنی روح کو تربیت دینا شروع کر اور روح کو بلوغ عقلی تک پہنچانا شروع کر. دوسری چیز, جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, 3 قسم کے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. ایک بچہ جو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے, اس کے پیدا ہونے سے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں. باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ, ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ بچے کو سینے سے لگاتی ہے, کیونکہ جسمانی اعتبار سے بچہ کیا پیدا ہوا, سالم. 2 آنکھ لے کر آیا, 2 پاؤں, 2 ہاتھ, انگلیاں بھی صحیح, زبان بھی صحیح, سن بھی سکتا ہے, بچہ دیکھ بھی سکتا ہے, صحیح سے رو بھی رہا ہے, پھیپھڑے بھی اس کے کمپلیٹ ہیں, دل بھی کمپلیٹ ہے. کمپلیٹ بچہ جب ماں باپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو ناقص پیدا ہوتے ہیں. مطلب ایک دل کے ساتھ آنا تھا, یہ 2 دل لے کر آیا. ایک بچہ حیدرآباد میں پیدا ہوا, رائٹ سائڈ پر بھی دل تھا, لیفٹ سائڈ پر بھی دل تھا, 2 دل لے کر آیا. ایک بچہ پیدا ہوا 4 آنکھیں لے کر آیا. ایک پیدا ہوا 1 کان لے کر آیا. ایک پیدا ہوا ہونٹ کٹا ہوا, ناک ہے ہی نہیں. ایک پیدا ہوا 6 انگلیاں لے کر آیا. آپ اس بچے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو؟ ہونا تو چاہیے, کیونکہ ایکسٹرا لے کر آیا. ہم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی سوچا ہے کیوں خوش نہیں ہوتے؟ اس بچے کو دیکھتے ہی ہم مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ بچہ بول سکتا ہے, بھائی مایوس کیوں ہو رہے ہو, دنیا ایک دل والی ہے, میرے 2 ہیں. خوش ہو جا, میرے 2 دل ہیں, سب کے 2 پاؤں ہیں, میں 4 لے کر آیا ہوں. ماں باپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا, لیکن کتنا نہیں, کیونکہ تو دنیا کے انوائرمنٹ کے ساتھ مس میچ ہے. ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے. آپ کو کوئی ڈاکٹر بتانے کی ضرورت نہیں ہے بچہ ایک نارمل ہے, آپ خود سمجھ جاتے ہو. بچے کے 4 ہاتھ ہوں گے, آپ بولو گے ایک نارمل ہے. ایک بدن 2 سر لے کر آئے گا, بولو گے بچہ ایک نارمل ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا, 2 سر لے کر آیا, دماغ اور چلے گا اس کا. لیکن کوئی خوش ہوتا ہے؟ کیوں آپ خوش نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ جو اللہ نے انوائرمنٹ بنایا نا دنیا کا, اس کے ساتھ اس کی باڈی مس میچ کر رہی ہے. جب انوائرمنٹ آف دنیا کے ساتھ میچ نہیں ہوگا تو پوری زندگی کس چیز میں ہوگا, اذیت میں ہوگا, تکلیف میں ہوگا. اب مولا کا جملہ سنا, امام فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب لوگ دنیا کے پیٹ سے نکل کر آخرت میں پیدا ہوتے ہیں تو کچھ صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں, کچھ ناقص پیدا ہوتے ہیں. کہ فرما میری امت 10 حیوانوں کی شکلوں میں بعض کو اٹھایا جائے گا. بندر کی شکل, وہاں جیسے اٹھے گا بدن ناقص ہوگا. ایک بندہ جو دنیا میں آتا ہے آنکھ نہیں ہوتی, وہ تکلیف میں کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ دنیا اسے تکلیف نہیں دے رہی, دنیا ویسی کی ویسی ہے, جیسے نارمل بچے کے لیے ویسے ایب نارمل بچے کے لیے. لیکن ایب نارمل بچہ دنیا میں تکلیف میں کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی لذت سے فائدہ نہیں لے پا رہا. دنیا میں نظارے ہیں, دنیا میں تصویریں ہیں, لیکن اس کی آنکھ ان تصویروں کو نہیں دیکھ پا رہی. لہٰذا یہاں چلنے میں بھی تکلیف, لڑکھڑاتا زمین پہ بار بار گر جاتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے کان نہیں سنتے, وہ تکلیف نہیں ہوتا کیونکہ دنیا میں لذت آواز کو سن نہیں پاتا. فرمایا یہی تو تیری جہنم اور جنت ہے. جب تو عالم برزخ میں ناقص ہو کر آئے گا تو برزخ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں لے پائے گا, تو اپنے وجود میں تو تکلیف محسوس کرے گا. اب فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامه, یہ جو تیرے ماں باپ دنیا میں ہیں یہ تیرے جسموں کے ماں باپ ہیں. ونفخت من روحی, تیرے روح کا باپ کون ہے؟ انا وعلی ابوا هذه الامه. رسول فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. فرمایا یہاں تو پیدا ہوتا ہے, تیرا باپ تجھے گود میں لیتا ہے, تیری ماں تجھے گود میں لیتی ہے, لیکن جب دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں آتا ہے تو تجھے علی کا دیدار کرایا جاتا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک
सलवार। फरमाते जब तू नाकिस पैदा होगा ना, कोई कमी लेकर आएगा, तो जिस तरह वो माँ खुश होती है ना बच्चा सालिम हो, तो जब अली आलम बरज़ख में सलमान को रिसीव कर रहे थे ना, तो खुशी का आलम था। जब हबीब इब्न मज़ाहिर को रिसीव कर रहे थे ना, हम पैदा होते हैं बाकायदा, लिटरली पैदा होते हैं वहाँ, यहाँ पर हम अपनी रूह को परवान चढ़ाते हैं, और फरमा कुछ लोग नाकिस आते हैं, तो फरमा जितनी तकलीफ तेरी माँ को होती है ना जब तू नाकिस पैदा होता है, उससे ज्यादा तकलीफ अली और रसूल को होती है जब कोई उम्मती नाकिस पैदा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने जुमला कहा हमारे चाहने वाले कभी भी नाकिस पैदा नहीं, जैसे नाकिसुल उज़्व बोलते हैं। मौला नाकिस कौन पैदा होगा कि जो फासिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, ये नाकिस पैदा होगा। चाहने वाले बीमार होकर पैदा होंगे। बास जिस तरह एक बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है सालिम होता है, लेकिन फेफड़े सही काम नहीं करते, लंग्स उसके कमजोर होते हैं, या एक किडनी कमजोर होती है। वो दुनिया में जीता तो है, लेकिन सरवाइव करने के लिए उसे कई दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। गुनाहों की वजह से कई लोग पैदा होंगे लेकिन बीमार होकर पैदा होंगे, और आलम बरज़ख में उन्हें सरवाइव करने के लिए अल्लाह क्या करेगा, मुख्तलिफ अज्जा या चीज़ों के जरिए उन्हें क्या किया जाएगा, सालिम किया जाएगा। लेकिन बेहतरीन बंदा वो है जो दुनिया में खुद को सालिम करे, और जब आखिरत में पैदा होगा उनसे किसी चीज़ की तकलीफ न हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो तकमील आखिरत, दुनिया में आने का मकसद यह है तू अबदियत के सफर को कंप्लीट करने के लिए जो कुछ करना है तुझे दुनिया में करना है। इबादत महदूदियत नहीं है, मसूनियत है। ये तुझे एक डायरेक्शन देती है। हर चीज के लिए अल्लाह ने जोज, कुरान कहता है हर चीज को हमने जोज बनाया ना, और कहा उसके जोज में उसके लिए क्या रखा है, सुकून रखा है। मर्द शादी करते अल्लाह कहता है मैंने शादी में क्या रखा, सुकून रखा। पेट को खाना चाहिए, खाना जैसे जाता है सुकून मिलता है। आप सब मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन अचानक किसी ने लाउड को हाई वॉल्यूम पे कर दिया, आपके कान को क्या होगी, अजियत होगी, क्योंकि आवाज जो फ्रिक्वेंसी आपकी कान तक आएगी वो मिसमैच होगी। कान की एक लेवल होती है आवाज सुनने की, उससे ज्यादा अजियत में चले जाएंगे। ये रोशनी मेरी आंखों को तकलीफ नहीं दे रही क्योंकि मैच कर रही है, लेकिन हद से ज्यादा रोशनी हो जाए तो आपको क्या मिलेगी, तकलीफ मिलेगी, मिसमैच होगा। अब कहते ये सोचो, जब हर शे का एक मैच है, मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, बदन है ना, इसको नरम चीज पसंद है, उबेलामिसा ये लकड़ी को मस करेगा, सख्ती को महसूस करेगा, किसी नरमी को महसूस करेगा। आंख तस्वीरों को देखती है, कान आवाजों को सुनते हैं, जबान जायकों को चखती है। तो हर चीज का मेल मौजूद है। ये नहीं हो सकता कि उसके मैच के लिए अल्लाह ने कोई चीज न बनाई हो। अब बदन के मैच तुझे मिल जाएंगे, रूह का मैच कौन है, जिसके मिलने के बाद रूह को सुकून आ जाता है। और ऐसा सुकून चाहे बदन टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन बंदा हालत सुकून में होता है। कुरान की आवाज आई, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। रूह का मैच है परवरदिगार। ये रूह प्यासी है खुदा से मिलने के लिए, तभी दुनिया में तू हर शय के पीछे जाता है, लेकिन तुझे सुकून नहीं मिलता। सुकून तुझे तब मिलता है जब तू मुलाकात परवरदिगारे आलम करेगा। तभी मौला का फरमान है, वल्लाहि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली आज कामयाब हुआ, क्योंकि मौत अली के लिए मौत नहीं है, मुलाकात खुदा का नाम है। शुहदा तरसते थे 8 साल जो दिफाए मुकद्दस जंग थी ईरान में, कल लड़ाई करते थे, पहले मैं जाऊंगा, वो कहते पहले मैं जाऊंगा। इश्क खुदा उनके दिल में था। रूह आशिक परवरदिगार आलम है। रूह को कोई हुस्न तस्वीर नहीं देता सिवाय हुस्न परवरदिगार आलम की। अब तो तुझे पता चल गया ना, तुझे दुनिया में 7 आज़ा का तज़किया करना है। इनको वो चीज नहीं देनी जिससे रूह तबाह बर्बाद है। याद रखना, जिस्म तेरे रूह की खिदमत के लिए है, तू जिस्म की खिदमत के लिए नहीं है। अब कोई मोमिना कहे, मोमिन कहे मुझे इमाम ज़माना की ज़ियारत करनी है। कैसे ज़ियारत नसीब होगी? जब आप खुद को अखलाक मोहम्मद और आले मोहम्मद में नहीं लाते।
پہلے یہ تسلیم کرو کہ تیرا بنانے والا پروردگار عالم، جب اس نے اس جسم کو بنایا ہے، اس جسم کو میں نے یوز اور استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا۔ مرد کی ضرورتیں الگ ہیں، عورت کی ضرورتیں الگ ہیں۔ یہ فیمنزم کا جو شور مچا ہوا پاکستان میں، اور اگلے دنوں میں یہ اور بڑھے گا، مزید بڑھے گا، کہ مرد اور عورت کو آپس میں لڑایا جائے۔ عورت بولے میرا حصہ آدھا کیوں، مرد کا حصہ پورا کیوں، میری دیت آدھی کیوں، مرد کی دیت پوری کیوں، گھر میں مرد ہی حاکم کیوں ہوگا، عورت حاکم کیوں نہیں، سارا پردہ عورت کے لیے کیوں، مرد کے لیے کیوں نہیں؟ یہ سارے سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہمارا توحید کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جب ہم یہ نہیں مانتے کہ مجھے کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے، جب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کے احکام حکمتوں کے بیس ہیں۔ اللہ سوسائٹی کو بچانے کے لیے کہتے ہیں ایک عورت اگر خدا تک پہنچنا چاہے تو مرد سے بہت جلدی خدا تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اس کے وجود میں عواطف اور ایموشنز اتنے زیادہ ہیں۔ مرد کو پہنچنے میں دیر لگتی ہے، عورت بہت جلدی پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک عورت اگر سقوط کرنا چاہے، جب وہ اپنے مقام سے گرتی ہے تو مرد سے بہت زیادہ جلدی گر جاتی ہے۔ اگر یہ معاشرے کو بنانے پر آئے تو اپنے وقت کی زینب بھی بن جاتی ہے، اور اگر معاشرے کو گرانے پر آئے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، کیونکہ اس کا وجود اللہ نے بنایا ہی تربیت کے لیے تھا۔ بہترین تربیت بچوں کی اگر کوئی کر سکتا ہے وہ ماں کر سکتی ہے۔ مرد پہ نفقہ واجب ہے، صبح سے شام تک کمانے جائے گا، کم حوصلہ ہوتا ہے مرد، بہت جلدی غصے میں آتا ہے مرد، عورت کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا وجود اس لیے بنایا کیونکہ اس کے گہوارے میں بچے نے تربیت پانی ہے۔ اگر عورت میں صبر نہ ہو، ذرا ذرا سی بات پہ طلاق لے لے، یہ اپنے وجود کا انکار کر رہی ہے، کیونکہ ایمان دو پہلو کا نام ہے، صبر اور شکر۔ اچھا شوہر ملے تو شکر کرو، برا ملے تو کہیں تو نہیں ہے کہ وہ طلاق لے لو۔ طلاق وہاں پر ہے جب وہ فاسد بنے، جب وہ فاسق بنے، جب وہ تجھے مقصد انسانیت سے دور کرے، جب وہ تجھے ابدیت کے سفر سے دور کرے۔ مثلا مرد شوہر کو کہے آج کے بعد حجاب نہ کرو، یہ تمہیں اس ابدی سفر سے کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے، اس مرد سے دور ہو جاؤ۔ مرد خدا نخواستہ بیوی کو کہے میرے ساتھ شراب پیو، یہ تمہیں ابدی سفر سے کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے۔ لیکن کوئی بد اخلاق ہے، خرچہ صحیح سے نہیں دیتا، ان مصیبتوں میں صبر کرنا، کیونکہ عورت کا جہاد کیا ہے؟ شوہرداری ہے۔ جہاد میں تکلیف آتی ہے تبھی جہاد ہے، اگر سارے مزے لوٹنے ہوتے تو پھر جہاد کیسا ہے؟ سیدہ کی زندگی گزر گئی، علی بن ابی طالب سے کچھ نہیں مانگا، بستر مریضی پر مولا نے کہا اے نبی کی بیٹی کچھ مانگو تو صحیح، میں بھی تیرا شوہر ہوں، میرا بھی دل ہے کہ بیوی مجھ سے کچھ مانگے۔ علی جب گھر سے آ رہی تھی، بابا نے کہا تھا علی کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ تو اس سے کچھ مانگے علی نہ دے سکے، شوہر تیرے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ یہ شوہرداری کون سکھا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سکھا رہی ہے۔ عورت بہترین مربی ہے۔ مثال دوں، آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہوگا 3 سال کا بھی، ابھی اس نے بولنا سیکھا ہو، باپ سے پوچھے گا بابا یہ کیا ہے؟ بولے گا بیٹا چڑیا ہے۔ دوبارہ پوچھے بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا بتائے گا نا چڑیا ہے۔ تیسری بار پوچھے بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا چڑیا ہے۔ چوتھی بار پوچھے گا، باپ جواب نہیں دے گا، کسی اور انداز سے سمجھائے گا اسے۔ لیکن ماں سے 100 بار بھی پوچھے، ماں بیٹے کو بتاتی رہتی ہے، بتاتی رہتی ہے۔ باپ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا ہے، بچہ روز تنگ آ جاتا ہے، ماں پوری رات بچے کا رونا بھی سنے، تنگ نہیں آتی۔ اس کا وجود اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ میں نے کہا انسان جب اپنی حقیقت کو نہ سمجھے نا، اپنے وجود سے مطمئن نہیں ہوتا۔ انگلینڈ میں ابھی میراتھن کی ریس ہوتی ہے نا، خواتین کی ریسز ہو رہی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، کیونکہ آج ویسٹرن دنیا اپنے وجود سے مطمئن نہیں ہے نا، کیونکہ اسے پتا ہی نہیں مجھے عورت کیوں بنایا، مجھے اگر عورت سمجھ جائے کہ اللہ نے تجھے عورت بنایا اور تمہارا مقام کتنا بلند ہے، یہ نہیں بولا کہ باپ کے پاؤں میں جنت ہے، جنت ماں کے قدموں میں کیوں رکھی، تیرا مقام اتنا بلند ہے،
تو معاشرے کو عباس بنا کے دیتی ہے، تو اکبر بناتی ہے، تو قاسم بناتی ہے، تربیت عورت کرتی ہے. لہذا سب سے زیادہ فوکس بھی عورتوں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اس معاشرے کو فیڈ کرتی ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے فرزندوں کو بناتی ہیں. اور ظالم جب معاشروں کو تباہ کرتا ہے تو کس کے ذریعے کرتا ہے؟ عورتوں کے ذریعے. جس ایڈورٹائزمنٹ سے عورت کا لینا دینا نہیں، اس میں بھی عورت. جو آئٹم مردوں کے استعمال کی اس میں بھی عورت، کیونکہ اس نے عورتوں کا جو جنبہ لیا وہ صرف جسم کا لیا. اسلام نے عورت کے جسم پہ فوکس نہیں کیا، اس کی روح پہ فوکس کیا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ میراتھن کی ریسز ہو رہی تھی، اس بندے نے کیا کہ آپریشن کروا کے عورت بن گیا. آپریشن کرا کے عورت بن گیا اور سرٹیفکیٹ لے کر میں عورت ہوں. گیا اس ریس میں، جس بھی مقابلے میں جائے بندہ جیت گیا. وزن اٹھانا ہو جیت گیا، دوڑنا ہو جیت گیا. عورتوں نے واویلا کیا کہ یہ کیسی نئی عورت آ گئی ہمارے لیے. ہمارا مقابلہ تو عورتوں سے، تو اس میں کہا میں عورت ہوں، یہ دیکھو. کہا ہم کریں گے نہیں مقابلہ. جب تو الہی قوانین کے مخالف، مرد کے جسم میں طاقت زیادہ ہے، عورت کے جسم میں طاقت کم ہے. جب یہ مقابلے کی سوچ آ جاتی ہے نا، پھر ہم احکام الہی کا کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کر دیتے ہیں. پھر ہم جنگ خدا کا اعلان کرتے ہیں. فرماتے مومن کی نشانی ہے جب اسے اپنی برائی کا پتہ چلے، حق کا پتہ چلے، اللہ نے کیا واجب کیا کیا حرام کیا، وہ فوراً عمل کرتا ہے. لیکن اگر واجب و حرام الہی کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ جنگ خدا کا اعلان کر رہا ہے. ایران کے بہت بڑے خطیب آغا دانشمند، مشہور خطیب ایران کے، ایک جگہ تقریر کی. پتہ ہے دیندار بے دین سارے لوگ سننے بھی آتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، کوئی عمل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. کہتا کچھ مجلس کے باہر بے دین لڑکے کھڑے تھے، کمیونسٹ ٹائپ، لبرل ٹائپ. ہاں بھائی مولوی پھر آ گیا سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا جوانو، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھو. روزے سے ول پاور بڑھتا ہے، کنٹرول بڑھتا ہے، حیوانیت پہ کنٹرول کیا جاتا ہے روحانیت کو بڑھانے کے لیے. اللہ نے جتنی حدیں اور لمیٹیشنز لگائی ہیں نا، وہ جسم کے لیے، روح کے لیے نہیں ہے. یہ جتنی محدودیت اللہ نے لگائی نا، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، اس سے بات کرو اس سے نہ کرو، اس سے دوستی کرو اس سے دوستی نہ کرو، یہ ساری محدودیت کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے. روح کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنی عبادت کرنی عبادت کرو، جتنی روحانی لذت لینی ہے، اللہ منع نہیں کرتا، کیونکہ روح کی پرواز انلمیٹڈ ہے. جسم محدود رہے گا تو انسان بنے گا. اگر یہ حد حیوانیت کراس کر جائے گا تو یہ انسان اپنی انسانیت کے جنبے کو کیا دے گا؟ نقصان دے گا. اس نے اللہ نے روزہ واجب کیا، کہتے مجلس پڑھ کے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے. وہ بے دین جو جوان تھے وہ بھی ہمارے پیچھے، مولوی کے پیچھے. اور ایران کا عالم یہ ہے کہ وہ مولوی کو بھی مار بھی دیتے ہیں. کہتے وہ آ کے سیدھا میری گاڑی کے سامنے، اس نے گاڑی کھڑی کر دی، ہاتھ میں سگریٹ. رمضان میں سگریٹ پینا حرام. یہ بالکل ایسے کوئی مولانا حجاب پہ پڑے اور ایک خاتون نجاری امام کے باہر کھڑی ہو کے بد حجاب ہو کے مولوی کو کہ تو نے پڑھا دیکھ میں نہیں کرتی. وہ سمجھتی ہیں اگر ہم حجاب نہیں کریں گی تو کس کو چڑھا رہی ہیں؟ مولوی کو. اصل اللہ کو چڑھا رہی ہیں. یہ حکم جو ہم منبر سے بتاتے ہیں، یہ شریعت ہم نے تو نازل نہیں کی نا، اللہ نے کی ہے نا. جب تو کسی کا انکار کرتا، مولوی کا انکار نہیں کر رہا، تو پروردگار عالم کا انکار کر رہا ہے. یہ جنگ کسی مولوی یا حسین ابن علی سے جنگ نہیں تھی، یزیدیوں کی جنگ پروردگار عالم سے. کیوں امام نے یہ جملہ کہا؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا؟ کیا حسین نے کسی حلال کو حرام کیا؟ مطلب مولا فرماتے اگر جنگ کرو تو حلال خدا کو حرام کرنے پہ، شریعت کے رد و بدل پہ. اس کے علاوہ جائز نہیں ہے جنگ کرنا. میاں بیوی کے اگر جھگڑے بھی آپس میں ہو تو حلال و حرام پہ ہو، نہ کہ دوسرے مسائل پر. اگر اختلاف بھی بنتا ہے تو شریعت کی مخالفت پہ اختلاف بنے. شوہر کو یہ بولے تو مثلا نماز نہیں پڑھتا، تو شراب پیتا ہے، تو نشہ کرتا ہے، تو فاسق و فجور میں جاتا ہے، اس چیز پہ بھی شوہر سے لڑ سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو. لیکن دوسری چیزوں پہ نہیں، دوسری چیزوں پہ صلح ہے. ہم اگر انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، محبت کی بنیاد خدا ہے، نفرت کی بنیاد خدا ہے. اگر کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کی، اس سے نفرت نہ کرنا. جس نے خدا سے نفرت کی، اس سے نفرت کرنا. وہ شیعہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت علیہ السلام سے نفرت کرے، ان کے فرامین کی مخالفت کرے. تو یہ جوان گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ میں سگریٹ. مولانا کو شاید کہ شیشہ نیچے کرو. دانشمند کہتے میں نے شیشہ نیچے کیا. جوان کیا بولتا کہ ہاتھ میں سگریٹ مجھے دکھائی کہ تو نے کہا نا رمضان میں روزہ رکھ.
میں دیکھ تیرے سامنے سگریٹ پی رہا ہوں، کہ میں دیکھ رہا تھا، اس نے سگریٹ کا کش مارا اور جو دھواں منہ سے نکالا وہ سارا میرے منہ پہ دیکھا۔ دانش میں سب پورے مزہ آ جائیں، تو میں نے برا نہیں مانا، میں نے کہا دوبارہ کش مارا، اور کا اس بار تھوڑا مضبوط مارنا۔ وہ پریشان ہو، کیوں؟ مار تو صحیح، مار کا دھواں اوپر پھینک، آسمان کی طرف منہ کر اور دھواں مار۔ کب میں نے نہیں کہا روزہ رکھ، اللہ نے کہا دھواں بھی اللہ کو مار۔ تو مجھ سے جنگ نہیں کر رہا، خدا سے جنگ کر رہا ہے، جس نے تیرے وجود، تیری باڈی کو بنایا، جس نے اتنی نعمتوں سے تجھے نوازا۔ یہ سانس جو تو لے رہا ہے، فری میں تجھے آکسیجن لے رہا ہے، اور کیا نعمتیں خدا تیرے اوپر نازل کرے۔ ہے کوئی دنیا کیا ایسا کوئی کارخانہ جو یہ بولے انسان کو ہم نے بنایا؟ جب تو نے انسان کو نہیں بنایا تو تو انسان کے لیے قانون کیسے بنا سکتا ہے؟ قانون وہی بنائے گا جس پروردگار عالم نے انسان کو بنایا، اور تو نے انسانی قوانین بنا کے انسان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا، جو اپنے جسم سے بھی مطمئن نہیں ہے۔ کینیڈا میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، خاتون رو رہی تھی کہ کیوں طلاق دی؟ شوہر نے کہا کہ آپ مجھے خوبصورت نہیں لگتی ہے۔ تو میں نے کہا جیسی شکل ہے اللہ نے دی ہے، شادی کرتے وقت تو دیکھتا کہ میں کیسی ہوں، کہ نہیں خود کو خوبصورت بنا۔ اور کیسے بناؤں؟ کہ آج کل یہ سوئیاں ہوئیاں آئی ہیں نا، بوٹاکس ووٹاکس جو کرتے ہیں، کہ ہونٹوں کو موٹا کر، فارسی میں کہتے لب شسوری، اونٹ والے ہونٹ بنا اور گانوں کو بھی سجھا دے۔ اس نے کہا میں نہیں کروں گی، اللہ نے جیسی شکل دی ہے، ہاں اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں نا، اللہ نے جیسی شکل دی ہے ویسی شکل صحیح، مطلب اپنی باڈی سے راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا محور مرکز کیا بنا دیا؟ جسم بنا دیا، جو جسم فنا ہونے والا ہے۔ اگر یہ اتنی محنت اپنے روح کی بہتری میں کرتا تو اللہ زندگی میں کیا عطا کرتا؟ سکون عطا کرتا۔ اسے پیسہ آتا سمجھ نہیں آ رہی پیسہ کہاں خرچ کروں، کبھی یہاں کا آپریشن، کبھی یہاں کا آپریشن، کبھی پتہ نہیں کہاں کہاں کا آپریشن بندہ لگا ہوا ہے۔ ساری جن لذتوں کی تلاش میں ہے وہ حیوانی لذت ہے۔ انسان کو اللہ نے جو شہوت دی ہے نا اس سے مطمئن نہیں، دوائیاں بناتا شہوت زیادہ کرنے کے لیے، گولیاں شہوت زیادہ کرنے کے لیے، اپنی شہوت سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے میں دنیا میں صرف شہوانی لذت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو روح کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے۔ جب فوکس روح سے ہٹ جاتا ہے اور فوکس باڈی پہ آ جاتا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن دن رات جسم کی لذتوں کے پیچھے لگا رہے، ابھی تک یہ مقام حیوان پہ اٹکا ہوا ہے، مقام انسان پر نہیں آیا۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں آج تک آپ نے دیکھا کوئی میل گدھا میل گدھے سے شادی کرے؟ دکھا کر حیوان کو بھی تمیز ہے، رشتہ کہاں بنانا ہے، لیکن جب معاشرے انسانی اقدار سے گرتے نا حیوان بن جاتے۔ میں نے کہا نا ویسٹرن سوسائٹی بیسڈ آن ہیومنٹی ہے، اسلامی سوسائٹی بیسڈ آن قیامت ہے، انسانیت ہے۔ یہاں جو قانون بنتا ہے، اسلامی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں، اسلامی نظام میں جو بھی قانون بنایا جاتا ہے وہ انسان کی روح کو ترقی دینے کے لیے، معاشرے روح کی بقا کے لیے بنتے ہیں۔ اسلامی جتنے قوانین ہیں روح کی بقا کے لیے، لیکن ویسٹرن سوسائٹی میں جتنے قانون ہیں وہ بیسڈ آن ہیومنٹی۔ ہیومنٹی کا مطلب کیا؟ بھائی 10 لوگ ہیں، لیاذ باللہ 10 مرد چاہتے ہیں مرد سے شادی کریں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ چاہتے ہو، کہاں ریفرنڈم کرا دیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ جمہوریت کا نظریہ ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے خدا کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، جس نے تجھے بنایا۔ ریفرنڈم ہو گیا، قانون بن گیا، معاشرہ انحطاط کی طرف چلا جاتا ہے، تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو شکر خدا کرو، خدا نے مسلمان بنایا۔ برائے ظہور آقا امام زمان صلوات۔ تو خدا را اپنے بچوں کو غذائے روح دو، روحانی غذا۔ روحانی غذا کیا ہے؟ بیٹی کو اس سے پہلے کہ نماز پہ زور دو نا، زبردستی نماز پڑھو، ہلاک کرو، یہ چیزیں نہ کرو۔ پہلے عمل نہیں، پہلے فکر، اس کی فکر کو مضبوط کرو، اسے بتاؤ کہ انسان آیا کیوں، فلسفی آف نماز کیا ہے، فلسفی آف حجاب کیا ہے۔ حجاب کرنے سے
مرد کا فائدہ نہیں ہے، عورت کا فائدہ ہے۔ حجاب کرنے سے تیری عزت بچتی ہے، مرد کو کیا ہے؟ کوئی یہ بولے کہ شیروں کو کنٹرول کیا جائے کہ ہرن کا شکار نہ ہو، یہ غلط ہے نا۔ تمہارا وجود خدا نے نازک بنایا، کمزور بنایا۔ ایک عورت 10 عورتیں بھی 5 مردوں کا مقابلہ جسمانی اعتبار سے مرد طاقتور ہوتے ہیں۔ ہر مرد تربیت یافتہ نہیں ہے، معاشرہ ہوسباز ہے۔ تم پتھر نہیں ہو، تم سونا ہو۔ سیدہ فرماتے بہترین مقام اگر عورت کے لیے ہے تو اس کے شوہر کا گھر ہے۔ جب وہ اپنے محرم کے ساتھ ہوتی ہے محفوظ رہتی ہے۔ اور میں مرد اگر بہادر ہو تو اس کے لیے بہترین صفت ہے۔ عورت اگر بہادر ہو تو خود کو نقصان کہ بولے میں اتنی بہادر ہوں رات کے 2 بجے علمدار روڈ سے 1000 ٹاؤن چلی جاؤں گی، نقصان ہوگا نا عورت، تیرا نقصان ہے اور کسی کا نقصان نہیں، کیونکہ تیرے وجود کے جوڑ بہت ہے۔ اللہ نے تیرے وجود میں کشش رکھی ہے۔ مرد کے عورت کے ناخن جو ہے اس میں کشش ہے۔ عورت کے جز میں خدا نے جن سے مخالف کے لیے کیا رکھی ہے؟ کشش رکھی ہے۔ کبھی فرمایا اپنی زینت کو اپنے محرم کی حد تک رکھو۔ یہ ساری زینت خدا نے تیرے شوہر کے لیے دی ہے، اس کو ملائے عام پہ بیچا نہ کرو، کیونکہ تیری جو قیمت لگے گی وہ کوڑیوں کے بھاؤ ہے۔ تیری قیمت وہی ہے جو تو خود لگاتی ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تو اپنا خریدار دنیا والوں کو بناتی ہے، اپنا خریدار پروردگار اعظم کو بناتی ہے۔ کس بازار میں انسان خود کو بیچتا ہے نا؟ دنیا والے اگر تیرے پیچھے آئیں گے تیرے حسن کی وجہ سے، تیرے جسم کی وجہ سے، لیکن خدا ویلیو تیرے روح کو دیتا ہے، اور عزت جانے کے بعد واپس نہیں آتی۔ خطرہ تیرے وجود کو ہے۔ کوئی یہ بولے جن معاشروں میں آزادی ہے، یہ 2004 میں ایک ریسرچ ہوئی تھی، ایوری 7 منٹس US میں ریپ ہوتا ہے، ایوری 7 منٹس۔ اتنی آزادی، ہیومنٹی اور قوانین اور پولیس اور سب کچھ، کیوں؟ کیونکہ جب آپ اگینسٹ آف قانون خدا چلو گے نا، جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں گی نا تو اپنا نقصان کریں گی۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کراچی کا، ایک بچی گھر سے نکل کے چلی گئی۔ میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس بچی کو گھرگلایا گیا یا جو کچھ ہوا، میں اس چیز میں پڑھتے ہی نہیں، لیکن سوال یہ جب وہ گھر سے نکلی تو کس کی مرضی سے نکلی؟ کسی نے نشہ تو نہیں دیا تھا نا، کسی نے زنجیر اپنی مرضی سے نکلی نا۔ اگر وہ بہادر نہ ہوتی، اگر وہ ڈرتی، اگر اس کے اندر خوف ہوتا، اگر وہ ڈرپوک ہوتی تو کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھتی۔ بعض والدین یہ غلطی کرتے ہیں، بیٹیوں کہتے ہیں بہادر بن، اکیلی سینٹر پہ چلی جا، اکیلی یونیورسٹی چلی جا، پھر ایسے ہی والدین بعد میں پچھتاتے ہیں۔ 5 منٹ کی زحمت کر بھائی کے ساتھ بھیج دے، 5 منٹ کی زحمت کر خود چلا جا، تاکہ تیری عزت بچے، تیری عفت بچے۔ ایک مجھے مثال دیکھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ سیدہ گھر سے اکیلی نکلی، بی بی زینب گھر سے اکیلی نکلی، کجاووں میں آتی تھی، دائیں بائیں بھائی ہوتے تھے، ایک مصیبت ان پہ ٹوٹ پڑی، وہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، 40 سال تک امام سجاد روتے رہے، اتنے سخت جملے کہ لو سخت امی، اے کاش میری ماں نے مجھے سخت کر دیا ہوتا، میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ پھر معاشرے میں تباہی آ جاتی ہے۔ پھر وہ قوم جو ناز کرتی تھی اہل بیت کے کردار کو، اس قوم کی بچیوں کی بعض یہ قصے نکل آئے تو باعث شرمندگی بن جاتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کوئی غیر نکلتا تھا، لیکن اب سادات کی بچیاں متواتر 2-3 کے سید فیملیوں سے آ رہے ہیں۔ کیوں فوکس کیا جا رہا ہے؟ شیعہ کی وہ کمیونٹی اور اس کمیونٹی سے اس کاسٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے جن کو سب سے زیادہ مذہبی مانا جاتا ہے۔ پھر پیچھے سے NGOز اور سسٹم ایسے ایکشنز کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کیسا بھی ہے، اس پہ انشاءاللہ کل قندھاری امام بارگاہ میں، کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا، کئی لوگوں نے فون کیا کہ مولانا پاکستان کا ماحول برا ہے، آپ ویسٹرن سوسائٹی کی برائیاں کر رہے ہیں، یہاں پر بھی رشوت ہے، یہاں پر بھی فسق و فجور ہے، یہاں پر بھی مجرے، یہاں پر بھی ڈانس، یہاں پر بھی شراب۔ لیکن اس سوسائٹی کی خوبی کیا ہے کل آپ کو بتاؤں گا۔ ایک خوبی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بچی ایسا ایکشن لیتی ہے، پوری سوسائٹی نے بچی کو سپورٹ کیا ہے، والدین کو، کس کو سپورٹ کیا؟ والدین کو۔ لیکن اگر یہی کام کوئی بچی ویسٹرن سوسائٹی میں کرتی، لوگ کس کو سپورٹ کرتے؟
وہاں تو کوئی باپ بول بھی نہیں سکتا تھا. سب دولت منانے کے بعد وہ بوڑھا میرے نظروں کے سامنے رو رہا تھا. میں نے کہا آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا. مولانا میرے کمرے میں نے اپنی بچی کو کسی انگریز کے ساتھ دیکھا. اگر میں پاکستان ہوتا میں اس کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن یہاں بے غیرت ہو کے بیٹھا. اور جب روکا تو پولیس مجھے لے گئی. یہ نظاموں میں فرق ہوتا ہے. ایک سوسائٹی کے لیے یہ چیز معیار نہیں رکھتی. زنا کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ. زنا کیا ہوتی ہے؟ سارے لوگ لیونگ میں رہتے ہیں. جب اسلامی سوسائٹیز میں چیزوں کے اقدار ہوتے ہیں، چاہے ایک مسلمان ریاض باللہ یہ گناہ کرے بھی لیکن لوگوں کو نہیں بتائے گا میں نے یہ کیا ہے، چھپ سے کرے گا. یا اگر کوئی شرابی بھی ہو نا، خوف کھاتا ہے کسی کو پتا نہ چلے. اس کی ایک اپنی کمپنی ہوتی ہے، ان میں کمپنی میں بیٹھ کے یہ بدفعلی اور بد کرداریاں کرتا ہے. لیکن معاشرے کو پتا چل جائے نا شرابی ہے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ سوسائٹی کے کچھ اقدار ہوتے ہیں. جب یہ اقدار گر جاتے ہیں، ایک مرتبہ میں گناہ نہیں کرتا خدا کی وجہ سے، ایک مرتبہ میں گناہ نہیں کرتا سوسائٹی کی وجہ سے. میرا دل ہے پر میں نہیں کرتا. ایک عالم جس کے سر پہ امامہ ہے، عالمانہ لباس پہنے گا، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ اسے گناہ کا دل نہیں کرتا اگر اس کا تزکیہ نہ ہو. یہ لوگ کیا بولیں گے؟ کبھی فرمایا نا تقویٰ کا مطلب ہے تنہائی میں گناہ کی طاقت ہو پھر بھی نہ کرے. یہ مسلمان ہے. ہم کئی اوقات گناہ نہیں کرتے سوسائٹی کی وجہ سے، ماں باپ کے خوف کی وجہ سے. لیکن جب ایسی سوسائٹی جس میں آزادی مل جائے، قانون سسٹم سب سپورٹ کرے ہمیں، پھر خوف ختم ہو جاتا ہے. تبھی ایک مسلم سوسائٹی آپ کو گناہوں سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے. اور جو خود کو بچاتا ہے اس کا مقام کتنا بڑا کرتا ہے. جو اپنی عفت کو، اپنے حیا کو، جو محرم نامحرم کے فاصلے کو. اکثر گناہ فیملیز میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم محرم اور نامحرم کے فاصلے کی قدر و قیمت نہیں کرتے. اکثر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری وہی سوچ ہو گئی، جمع 22 سال کا ہو گیا، 24 سال کا ہو گیا، ابھی تک باپ اس کی شادی نہیں کرا رہا. اور شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم نے جو معیار بنا دیے بہت بڑے بنا دیے. ہم نے جو بیٹیوں کے لیے حق مہر مانگے وہ بہت زیادہ مانگے. اب مجھے حق مہر کی فکر ہے، یہ فکر نہیں کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا. جوان کو نوکری نہیں اس لیے مولانا شادی نہیں کرا رہے. جیسے وہ گھر میں آئے گی 2 روٹیاں زیادہ کھائے گی میں فقیر ہو جاؤں گا. لیکن یہ نہیں کہ یہ دن رات جو گلیوں میں کوچوں میں لوگوں کے نوامیز کو دیکھ رہا ہے، جو صبح سے شام تک ایک موبائل اس کے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے، یہ کتنا اپنے وجود کو تباہ و برباد کر رہا ہے. یہ کتنا اپنی روح کو بلوغ سے دور کر رہا ہے. اور جب یہ تباہ ہو گیا نقصان کس کو ہے؟ والد کو ہے. ورنہ باپ جب مرتا ہے اس کا نام اعمال بد نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے. اگر اولاد نیک ہے، نیکیاں اس کے نام اعمال میں جاتی ہیں. لیکن اگر اولاد بدبخت اور گنہگار ہے، ساری برائیاں اس کے نام اعمال میں جاتی ہیں. بہترین وظیفہ یہ اسلامی کلچر، اسلامی سوچ سے بہت دور ہو چکے ہیں. یہ سوچ تو ویسٹرن تھی کہ بچے بچیاں 40 سال کے ہو جائیں پھر ہم شادی کریں گے. پہلے پڑھائی کریں گے، پھر جاب لیں گے، اس کے بعد شادی کریں گے. آج بچیوں کے لیے ہم نے یہی قانون بنا دیا. بچی نے انٹر کر دیا، بھائی شادی کرا، نہیں مولانا بیچلر کرنا چاہتی ہے. بیچلر کر دی، نہیں مولانا ماسٹر کرنا چاہتی ہے. اور جب ماسٹر کر کے گھر آتی ہے ایج اس کی بڑھ جاتی ہے، رشتہ آتا ہے، کہتے نہیں کروں گی، میں تو ماسٹر ہوں گی. انٹر ہے کہ ماسٹر کرنے سے یہ تربیت یافتہ بن جائے گی؟ کیا بیچلر کرنے سے اس کی انسانی تربیت بڑھتے گی؟ علوم انسانی ہیں، دنیاوی علوم ہے. اس کو یہ تربیت فاطمہ سکھا. بیٹی انٹر کر دے لیکن اس کی اتنی تربیت ہو کہ اولاد کی صحیح تربیت کر سکے، نسلوں کو پال سکے. ماسٹر کر کے آئے لیکن اسے یہ تمیز نہ ہو شوہر سے کیسے بات کرنی ہے، گھر کیسے سنبھالنا ہے. ایسے علم کا فائدہ کیا ہے؟ مولا کا جملہ یاد رکھنا، فرماتے علم اگر شریف کو ملے تو شرافت بڑھاتا ہے، کمینے کو ملے تو کمینگی بڑھاتا ہے. اصل ظرف ہے جس میں علم آتا ہے، اس ظرف کو پاک کر، اسے ہدف سمجھا کہ میری بیٹی اللہ نے تجھے پیدا اس لیے کیا تاکہ جوان ہو، جوان کے بعد شادی کرے. اور تمہاری شادی کا مقصد یہ ہے تو ایک ایسی نسل بنا جو نسل زینبی بنے، ایسی نسل بنا جو نسل حسینی بنے. امام زمانوں کو سپاہیوں کی ضرورت ہے. تو نے بیٹے کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیا. ایسے انجینئر کا فائدہ کیا جو دن رات رشوت لیتا رہے؟ ایسے ڈاکٹر کا فائدہ کیا جو غریب اور مریضوں کا پیٹ کاٹتا رہے؟ ڈاکٹر بنا عادل ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا عادل انجینئر بنا، ڈی ایس پی ایس پی بنا تو ایسا بنا. اگر 10 ڈی ایس پی بیٹھے ہو نا، کہیں یہ واحد بندہ ہے جو یہاں پہ رشوت نہیں لیتا.
یہ ستاروں کی طرح مسلمانوں میں چمکے. جس طرح ابراہیم نے 14 نور دیکھے، نور انوار کے اطراف میں کئی سینکڑوں نور دیکھے. کہا پروردگارا یہ دوسرے نور کون ہیں؟ 14 تو سمجھ کے 14 معصومین کے نور ہیں. کہا پروردگارا یہ دوسرے انوار کس کے ہیں؟ اللہ کی آواز آئی یہ 14 کے شیعہ ہیں. جب تو کردار کے ذریعے سے چمکتا ہے، جب اپنی عفتوں کو، اگر ماں عفیف ہے بچے عفیف بنے گے، اگر باپ غیرت مند ہے جینیٹکلی غیرت اس میں ٹرانسفر ہوتی ہے. آج یہ چیزیں کم رنگ ہوتی جا رہی ہیں، اور کم رنگ کس کے ذریعے؟ ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے. آج جوانوں سے سوال ہے کتنے گھنٹے، میں نے کئی جگہ پوچھا کوئی جواب نہیں دے پایا. میں نے کہا یاد ہے زندگی میں کتنی فلمیں دیکھی ہیں؟ خواتین بتائیں کتنے ڈرامے دیکھے ہیں؟ عدد کسی کو یاد نہیں. میں نے کہا زندگی میں کتنے گھنٹے تو نے اپنی تربیت کے لیے علم اہل بیت پڑھا ہے؟ آج لوگ پوچھے زندگی میں کتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں؟ کتنی کتابیں؟ 60 سال کے ہو جاتے گئے مولانا شاید 2 کتابیں پڑھی ہوں، وہ بھی کیمسٹری، میتھ، سوشل اسٹڈی، سائیکولوجی. وہ مجبوراً جو سائنٹیفکلی ہم نے کتابیں پڑھی وہی کتابیں. اپنی تربیت کے لیے تو نے کتنی کتابیں پڑھی؟ زندگی گزر جاتی نہیں جو بلاغہ نہیں پڑھتے، صحیح سے سجادیہ نہیں پڑھتے، قرآن کی ایک تفسیر نہیں پڑھتے کہ میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، تاریخ اسلام کی 2 کتابیں نہیں پڑھتے. مطلب ہم اپنے وجود کی تربیت سے بہت دور ہیں. آوائے نراکی 100 سال سے زیادہ ان کی ایج. اگر بہتر ایک سے ملنے جاتے، بڑے بڑے علماء ان سے ملاقات کرنے جاتے کیونکہ پہنچی ہوئی شخصیت. اگر نراکی کتابیں پڑھا کریں، شہید دستغیب کی کتابیں پڑھا کریں، مظاہری کی کتابیں پڑھا کریں، تزکیہ نفس کے اعتبار سے کتابیں پڑھا کریں، کربلا جانے سے پہلے فلسفی آف کربلا پڑھا کریں تاکہ آپ کے وجود میں علم بڑھے. کیونکہ علم تقویٰ بڑھاتا ہے، علم انسان کو اس کا مقصد بتاتا ہے. آغا نراکی کی بیٹی شوہر ان کے حج کر کے آ گئے اور مستطیع ہوئی اور ان پر بھی حج واجب ہوا. گورنمنٹ نے ان کو ایک سیٹ نکالی کہ آپ حج پہ جائیں. با تربیت اگر کوئی عورت ہو نا حجب و حیا والی، آج بے جھجک ہو کے عورتیں نامحرموں سے باتیں کرتی ہیں. عادی ہو گئے ہم. اگر مجھے جھجک نہیں آ رہی نا، شرم محسوس نہیں ہو رہی، مطلب یہ روحانیت لو لیول پہ چلی گئی ہے، میرا ایمان لو لیول پہ ہے. ایک جوان کبھی کسی نامحرم سے باتیں کرتا ہے نا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، جس کی آنکھوں کا شرم ختم ہو چکا ہے، اور اس کی نگاہیں نظریں جھکی ہوئی نہیں ہیں. یوسف کو جب مصر کی عورتوں میں لایا گیا، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں یوسف نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. غلام تھا، مجبور تھا اس محفل میں آنے کے لیے، لیکن آنکھوں کو بند کر کے آیا، کہیں میری نگاہ مصر کی کافرہ عورتوں پہ نہ پڑ جائے. آغا ناراضی کی بیٹی، حج واجب ہوا. آغا نے کہا حج پہ جائیے. کہ بابا اکیلی کیسے تھا؟ میں نے زندگی میں اکیلے سفر نہیں کیا. آغا رحمۃ اللہ شہرستانی کی فیملی جا رہی تھی تو چلیے ان کی عورتیں بھی جا رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کریں، سفر کریں. کہ حج پہ پہنچے. بعض اوقات آپ فیملیز کے مزاج سے میچ نہیں ہوتے. کہ کبھی میرا موڈ تھا حرم جانے کا، ان کا نہیں تھا، کبھی ان کا تھا میرا نہیں تھا، تھوڑی من ہو گئی. کہتے حج کا دن طواف بھی کرنا تھا. اب پہلی مرتبہ ایک وہ عورت جو عفت والی، حجب و حیا والی، جو کبھی نامحرموں کی محفل میں مکس گیدرنگ میں نہیں گئی. اب حج کا ماحول آپ کو پتہ ہے، عورتیں مرد مل کے کیا کر رہے ہیں، طواف واجب بھی ہے. لیکن میں آگے بڑھتی، رش دیکھتی، مرد ہے، کوئی ادھر سے کاندھا مار رہے، کوئی ادھر سے، پھر میں پیچھے آ جاتی. میں نے کہا پروردگارا میں کروں تو کیا کروں؟ آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میرا حیا مجھے روک رہا ہے، میری عفت مجھے روک رہی، اور نہیں جاتی تو واجب عمل ہے، کروں تو کیا کروں؟ کیونکہ جب نکل رہی تھی تو میرے بابا نے میرے کان میں مجھے ایک ذکر بتایا تھا کہ بیٹی جب بھی پریشان ہو جاؤ ایسے حالات میں ذکر کرنا، یا حفیظ ہو یا علیم، میری حفاظت کرنے والا تو ہے، اس جہالت کو مٹانے والا تو ہے. کہتی میں رو بھی رہی تھی، اب حج بھی نہیں کر پا رہی، اور آگے کیسے بڑھوں، سارے نام حرم ہیں. میں نے زبان پر ذکر شروع کیا، یا حفیظ یا علیم، یا حفیظ یا علیم. کئی مرتبہ یہ ذکر کیا، دل مضطرب، حج بھی نہیں کر پا رہی، اور نامحرموں کے ساتھ کیسے جاؤں، کوئی 5-6 خواتین مل جائیں اس کے بیچ میں کھڑی ہو گئی کر لوں. اتنے میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے، اس نے آواز دینا شروع کر دی.
اور کہا جس نے اپنے امام کے وقت کے پیچھے طواف کرنا ہے وہ جلدی آ جائے. جیسے میں نے آواز سنی میری نگاہ پڑی, میں نے دیکھا ایک نورانی وجود ہے, اس کے پیچھے 3 لوگ ہیں, ایک رائٹ میں, ایک لیفٹ میں, ایک تھوڑا فاصلے کے ساتھ کھڑا ہے. میں نراکی کی بیٹی کہتی جیسے میں نے آواز سنی نا, کہا نا یہ کہف الحسین ہے. امام حسین کو کہف بولا گیا. معصومین کو کہف ایک ایسا غار جہاں پہ آپ کیا لینے جاتے ہیں, امن لینے جاتے ہیں, کسی خطرے سے بچنے کے لیے وہاں پناہ لیتے ہیں. حسین کہف الحسین ہے, اہل بیت کہف الحسین ہے. پناہ لینی ہو تو اہل بیت کے دروازے پہ چلے جاؤ. کیونکہ جیسے کانوں تک میری آواز آئی نا, میں دوڑی امام زمانہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی. فاصلے کے ساتھ یہ 2 لوگ کھڑے تھے, پیچھے ایک اور کھڑا تھا. ایسے لگ رہا تھا انہوں نے حلقہ بنایا تھا کہ کوئی نامحرم میرے ساتھ نہ ٹکرائے. کہتی ہے میں نے طواف کر دیا, اس کے بعد جس جگہ پہ کھڑی تھی پھر واپس آ کے وہاں پہ کھڑی ہو گئی. آغا مراکی نے کہا بیٹی جب تو نے طواف کیا کیا ذکر کر رہی تھی؟ کہتی ہے بابا وجود امام میں اتنی ہیبت تھی مجھے یاد ہی نہیں میں نے طواف کیسے کیا, مجھے یاد ہی نہیں. اتنی ہیبت اور اتنا نور تھا جیسے اس نور نے مجھے لپیٹ میں لے لیا. برائے ظہور آقا امام زمان صلوات. اللہ جب آپ یقین کرتے ہو نا اپنی تقویٰ پہ, من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. ہمارے پاس توکل نہیں ہے, تو حلال کر اور توکل کر, پھر دیکھ خدا تیرے لیے راستے. کہا وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہے. اگر یہ یقین کامل اہل بیت پر ہو تو عزیز مقصد زندگی انسان اپنی تربیت کرے. انشاءاللہ کل سے کندہاری امام بارگاہ میں 3 راتوں تک تھوڑی میں راتیں تقسیم کی ظاہر مومنین کی چاہت ہوتی ہے. مسیح کی ہیں, یہاں پہ بھی ہیں وہاں پر بھی, جہاں بھی ہیں ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہی ہم بستگی, یہی محبت مومنین میں ہونی چاہیے. ہم سب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. رب کے مصیبت کے لیے واقعہ سنیے. فرمایا کہ ہم جتنی تم سے محبت کرتے ہیں اتنی تمہارے ماں باپ بھی تم سے محبت نہیں کرتے, کیونکہ تمہارے ماں باپ کو صرف تمہاری دنیا کی فکر ہوتی ہے. ہم اہل بیت تمہاری آخرت کی بقا کی جنگ رکھتے ہیں. مطلب آج مومن اتنا سوچے 2002 میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں اور 1400 سال پہلے امام حسین نے میرے دین اور اسلام کا سوچ کے کربلا میں. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ مجلس ہوتی؟ 5 منٹ کے لیے سوچیے. اگر واقع کربلا نہ ہوتا یہ مجلسیں ہوتی نہیں, نہ کوئی یہاں ممبر پہ عالم ہوتا, نہ کوئی یہاں پہ امام حسین کے نام پہ جمع ہوتا. شیعت کو بچایا تو کربلا میں, شیعت کو اگر جوڑا تو کربلا میں. نسلیں اگر سدھری تو ان مجلسوں سے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شراب نشہ سب کچھ چھوڑ دیا مجالس کی وجہ سے نا. یہ مجالس حل میں ناصر ینصرنا کی آواز ہے. یہ مت سمجھنا کربلا ختم ہو گئی, آج بھی تیرے وقت کا حسین تجھے آواز دے رہا ہے. کون ہے یزیدی سوچ سے نکلے, شمر کی سوچ سے نکلے اور کربلا میں آ کے اپنے وجود کو اللہ کے لیے کیا کرے, قربان کرے. کوفے کا رہنے والا ایک تاجر کہتے تجارت کی نیت سے کوفے سے نکل کے دور دراز علاقوں میں گیا. بزنس میں نقصان ہو رہا تھا, واپس آیا کوفے. کہتے اللہ نے مجھے 4 سالہ بچی دی تھی. یہ بھی معصومی کا فراہمی میں والدین جب گھر سے باہر جائے بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لایا کریں. بیٹیوں پہ خدا نہ فوکس کریں. آج سب سے زیادہ جس نسل کو خطرہ ہے وہ عورتوں کی نسل کو بڑا خطرہ ہے. کہتے جب گھر آیا کما کر نہیں آیا, سب کچھ گوا کے لایا. گھر کا دروازہ کھولا, صحن میں بیوی بیٹی کی دوڑی آئی اور بابا کے سینے سے نکل گئی. کہ آپ سوچ رہا تھا بیٹی کہے گی بابا میں نے یہ مانگا تھا لائے کہ نہیں لائے, کچھ نہیں لایا, فقیر ہو کے
ایک جملہ میری بیٹی نے کہا کہ بابا کربلا نہیں گئے. میں نے بیوی کو کہا کربلا کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں. کہا کچھ کما کے لائے؟ میں نے کہا نہیں، سب کچھ گوا کے لائے. تو گھر میں فاتح ہیں، پورے شہر میں اعلان ہوا ہے ایک باغی ہے، جو بھی اسے مارنے جائے گا تلوار کے وزن کے برابر اسے سونا دیا جائے گا. کہا مرد جلدی کرو، جلدی جاؤ، گھر میں کھانے کے لیے نہیں. کہتا میں جلدی گھوڑے پہ سوار ہوا اور کربلا کی طرف روانہ ہوا. کہتا جب میدان کربلا میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ لاشیں بکھری ہوئی ہیں. غالباً یہ ظہر عاشور کے بعد کا وقت، اور میں نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے. اس ہجوم میں ایک بندے کو گھیرا ہوا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے. اتنی بھیڑ تھی، میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں؟ میں بھیڑ کو توڑتا ہوا زمین سے پتھر اٹھایا اور میں نے مارنا چاہا. تھوڑی دیر کے لیے رکا، میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح یہ باغی بھی ہے کہ نہیں. جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان. میں نے کہا تاجر کہیں ایسا نہ ہو تو غلطی کر لے کسی نمازی کو پتھر مارے. میں وقت کے حاکم کو جانتا تھا، حاکم اتنا نیک تو ہے نہیں. میں نے کہا سلام کرتا ہوں، اگر جواب دیا تو پتہ لگے گا مسلمان ہے. آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہو. کا اتنا کہنا تھا، اس نے میرا نام لے کے مجھے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا؟ میں نے کہا کیوں، کیا مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا؟ کہا کر سکتا ہے، پر آج کے دن کسی نے مجھے مسلمان سمجھا نہیں. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرے بابا حسین ترس گئے تھے عاشورہ کے دن کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے. تبھی ہے عاشورہ کے دن 100 سلام کیا کرو حسین بن علی کو. میں نے کہا اے بزرگ آپ ہو کون جو میرے نام سے بھی آگاہ ہو؟ کہا نام کیسے یاد نہ رکھوں، مدد کے لیے تو نے خط لکھا تھا اور جب میں آ گیا تو مجھے پتھر مارنے لگے. یہ کہتا میں پریشان ہوا. میں نے کہا اے آقا بتائیے تو صحیح آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا امام حسین بن علی. 5 منٹ کے لیے سوچئے، اتنے سالوں سے اپنے امام زمانہ کا انتظار کرو اور ایک دن اپنے ہی مولا کو پتھر مارنے جاؤ. تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ کہتا پتہ نہیں کہاں پنے لگا، میں نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے معاف کر دیے گا، خدا جانتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا آپ حسین. مولا لوگوں نے کہا کوئی باغی ہے، بزنس میں نقصان ہوا. میں نے کہا کہ جہاد کروں گا، کچھ کما کے گھر والوں کو بھی لے جاؤں گا. کہتا میں نے تلوار نکالی. امام نے کہا تلوار کو نیام میں رکھ، تیرا نام شہدائے کربلا میں نہیں ہے. کہ میرا حکم ہے جتنی جلدی ہو سکے کوفے چلا جا. شاید مولا حسین اس لیے کوفے بھیج رہے ہو، ابھی میری مائیں بہنیں قیدی بن کے کوفے آنے والی. کوئی تو ہو جو زینب کی آواز پہ لبیک کہے، کوئی تو ہو جو سکینہ کو پانی پلائے. کہتے ہیں میں نے بڑی منتیں کی لیکن حسین نے اجازت نہیں دی. انگلیوں سے اشارہ کیا جلدی چلا جا، ایسا نہ ہو میں حل من ناصر ان کی آواز دوں تو سنے پھر نہ آئے جہنمی بن جائے گا. کہتے ہیں حکم کی تعمیر کرتے ہوئے روتا ہوا حسین سے دور گیا. تھوڑا دور ہی ہوا تھا، پھر مولا نے آواز دی ذرا میرے قریب ہوا. کہتا خوشی خوشی آگے بڑھا. اب شاید امام اجازت دیں جہاد کروں. کہتا جیسے مولا کے قریب امام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا. کہتا میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری، انگوٹھی میرے ہاتھ پہ رکھی
میں نے کہا مولا یہ کس کے لیے؟ کہا یہ تیری بیٹی کے لیے۔ مولا میں سمجھا نہیں کہ جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی تھی، تجھے یاد نہیں پر حسین کو یاد ہے۔ یہ انگوٹھی جا کے بیٹی کو دینا اور بس اتنا کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ میں نے کربلا کی بڑی روایتیں دیکھی کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں کتنی۔ ابن زیاد نے کہا ظالم تو نے حسین کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ جب حسین کے لاشے پہ پہنچانا ہر شے لٹ چکی تھی، میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ کہا پھر؟ کہا حاکم میں نے اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن اتری نہیں، میں نے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا۔ تبھی میرے مولا فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے شہید پہ جس کی انگلی کٹی ہوئی تھی۔ دنوں وہ کربلا لے کر چلے، سلام کریں شہداء کربلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین، سب مل کے وعلی حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی حسین کی صدا سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی گردن پہ رکھا تھا، رو کے کہنے لگی بابا آپ نے کہا تھا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ بابا میں بھی یتیم ہوئے، کسی نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، بابا میں بھی یتیم ہوئے، کسی نے میرے بوسے نہیں لیے، بابا شبر نے مجھے تماچے مارے۔ بڑی مظلومہ بیٹیاں، تبھی امام حسین فرماتے مومن جب بھی دعا کرو خدا کو ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو، اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔
امام حسین کی عادت تھی واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن مستحب نماز گھر میں ادا کرتے تھے. کسی نے کہا مولا مستحب نماز بھی مسجد میں پڑھیے. کہا نہیں، گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی. یہ سنت امام آئی اپنے بچوں کے ساتھ مستحب نمازیں ادا کیے. گھر میں سکینہ بابا کے آنے سے پہلے 2 مصلے بچھاتی. ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے. 10 دن محرم کے گزرے، ہر روز سکینہ 2 مصلی بچھاتی. مولا حسین بچی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے لیکن راوی کہتا ہے جب شام غریب آ گئی، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے. ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے. لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ اپنے ننے سے ہاتھوں کو اٹھایا، رو کے کہنے لگی میرے اللہ، میرے پیاسے بابا کی خیر ہو، میرے پردیسی بابا کی خیر ہو. لیکن بچی کو کون بتاتا سکینہ بابا کبھی واپس نہیں آئے گے. بڑی دیر تک بابا کا انتظار کیا. راوی کہتا اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی. دوڑی دوڑی باہر گئے، شاید میرا بابا آ گیا. لیکن سنو کہ سکینہ نے کیا دیکھا. اللہ یہ منظر کسی بچے کو نہ دکھائے. بچی نے کیا دیکھا؟ شمر ہے ہاتھ میں تازیانہ. اس ملو نے جیسے دیکھا بچی توڑی توڑی خیمے سے باہر آئے. کہتا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ بچی نے کہا میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. منو کہتا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہ بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا، میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، سنو گے منو نے کیا کیا. وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. جیسے کہ میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں. راوی کہتا منو کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا. سر کو بچی کی طرف پھینکا، شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ بھیگنا. شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا. بچی نے جیسے بابا کو دیکھا دوڑی دوڑی گئی، بابا کا سر گود لیا. او میرے غریب بابا، او میرے پیاسے بابا، او بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یانے. اللہ کسی بچی کو اس کے بابا کا زخمی سر نہ دکھائے. اب یہ میرا تصور ہے، روایت کے جملے. شاید بچی نے سر کو گودی میں لیا ہوگا، پیار کرنے لگے بابا بابا.
بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے تو نے اٹھائے، علی اصغر کا جنازہ تو نے اٹھایا، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او بابا آجا جا سکینہ کے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مدائر فرماتے بچی بابا سے پیار کر رہی، یا شمرا کے برا بچی کو اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ میں ہوش ہو گئے۔ سکینہ سکینہ زینب ڈھونڈتی رہی، کہاں ہو حسین کی امانت؟ جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ زمین کربلا پہ بچی لیٹی ہوئی ہے، کانے بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان، بچی کا سر گود میں لیا۔ راوی کہتا ہے بچی کی آنکھیں کھلی، قدیمی مومنوں قدیمی عزاداروں ذرا سوچ کے بتاؤ جب بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے میرے در اتارے، بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں مجھے ظالم نے تماچے مارے، بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مار گیا۔ او میری ماں بہنوں مجلس میں آنے والی غور سے سنو، جیسے سکینہ کی آنکھیں کھلی نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑی، پہلا سوال کیا او پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے دور لے گیا اور میری چادر ملے گا۔ کبھی مجلس میں بے پردہ ہو کر نہ آیا کرو، سکینہ کا دل دکھتا ہے۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحسین۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یقینی کا واسطہ، تجھے مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تجھے سیدہ زینب کی زخمی کلائیوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما۔ پروردگار آب حق محمد و آل محمد اس مجمع میں بیمار ہیں پریشان ہیں انہیں بیماریاں دور فرما۔ اسد اللہ صاحب تمام سے دعا کا مسافر ہیں، خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بیوی فاطمہ ہے ان کے لیے دعا کریں، خدا ان کو اولاد نیک و صالح عطا فرما۔ رابعہ مصطفیٰ ہیں ان کے لیے دعا کریں، خدا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بیمار حال ہیں خدا شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ قبر و قیامت میں اہل بیت کے سائے سے محروم نہ فرما۔ جوار معصومین ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خدایا ان کی آخرت کو آباد فرما، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ ہم سب کو فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تمام مومنین میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ پروردگار جو زیارات کے متمنی انہیں زیارت بمعرفت امام حسین نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کیا کریں، خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ صلوات پر محمد و علیہ